إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں سننے والے ہیں وہ ہے اصل میں طلاق کے مسائل، رائٹ؟ نکاح سے لے کر طلاق تک کے کچھ اہم باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن اصل چیز جو آج ہم لوگوں کو سمجھنا ہے وہ طلاق کے مسائل سمجھنا ہے، کیونکہ آج الحمدللہ اتوار ہے تو ہر سنڈے کو اپنے پاس جو پروگرام ہوتا تو ریگولر سنڈے کو آنے والے بھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ آج کئی دنوں سے میں یہ سوچ رہا تھا، کیونکہ ہم اس سے پہلے نکاح کا طریقہ، نکاح میں ہونے والے، شادیوں میں ہونے والی غلطیاں اور میاں بیوی کے حقوق اور کیا ہے سسرال والوں کے اور میکے والوں کے جو غلطیاں ہوتی ہے، اور عورتیں کیسے مرد کو پسند کرتی ہے، مرد کیسے عورتوں کو پسند کرتا ہے، گھر کیوں برباد ہوتے ہیں، یہ تمام ایک پورا کیا ہے سیریز چلائے ہم ایک کے بعد ایک ہی، تو یہ الحمدللہ آپ سب کو معلوم ہے نکاح کے تعلق سے، تو اسی وقت یہ بھی بولنا تھا کہ اب اس کے بعد پھر طلاق کے مسائل کیا ہے یہ بھی معلوم کرنا تھا، لیکن وہیں پر رک گیا، تو انشاءاللہ میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا، تو آج انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے یہ طلاق کے مسائل کچھ اہم آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اب وہ طلاق کے مسائل میں ڈائریکٹ جانے سے پہلے تھوڑا سا شادی کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، کیونکہ جو لوگ پہلے نہیں سنے تھے ان لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ تو یاد رکھو، شادی اور یہ طلاق یہ اتنے اہم مسئلے ہیں جس کے تعلق سے آج یا تو اکثر بولا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا یا سیکھا نہیں جاتا، حالانکہ یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتے رہتا ہوں، آپ اگر دنیاوی تعلیم میں 20-25 سال لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد فوراً شادی ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ کم لوگ ہوتے ہیں جو جاب کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کوئی اور اچھی نوکری کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اکثر لوگوں کا تو یہی حال ہوتا ہے کہ 20-25 سال پڑھائی، اس کے بعد فوراً نکاح، اس کے بعد فوراً شادی۔ تو اب یہ جو 20-25 سال کی تعلیم میں یا تو آپ گھر میں بیٹھ کر آپ کے والدین کے پاس ہو یا پھر مسجد میں ہو، کہیں پر قرآن پڑھے ہو، قرآن سیکھے ہو، یہاں تک دینی تعلیم ہے، اور ایک 10 سورے سیکھ لیے یہاں تک دینی تعلیم ہے، باقی پوری دنیاوی تعلیم ہے، یا تو کمپیوٹر کورس کرے یا پھر انگلش میں آگے بڑھے، کوئی اردو میڈیم پڑھے، فلاں فلاں جو کچھ بھی ہوا، لیکن اب یہ 20 یا 25 سال کے بعد کی جو زندگی ہے، اگر مثال کے طور پر ایک انسان کی زندگی 60 یا 70 سال لے لیں، 70 سال بھی اگر لے لیں ہم لوگ، 70 سال میں 25 سال آپ کے بچپنا اور پڑھائی میں اگر چلے گیا، تو اب وہ 25 کے بعد کی جو زندگی ہوگی کتنی ہوگی؟ 45 سال کی جو زندگی ہے، شادی شدہ زندگی گزارنا ہے، اس شادی شدہ زندگی کے لیے جو کہ 45 ایئرس ہے، 45 سال کی زندگی کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا تیاری ہے، کیا سیکھ ہے، کیا سمجھے وہ زندگی گزارنے کے تعلق سے آپ کے پاس علم کیا ہے؟ اگر یہ سوال عام طور پر کسی مسلمان عورت کو پوچھے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کا جواب دیں گے۔ مطلب وہ جو 45 سال کی زندگی جو گزارنا ہے، آنے والی زندگی ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں سیکھے۔ یہ 25 سال کی جو زندگی ہے، یا تو مدرسے میں گزری یا کالج میں گزری یا اسکول میں گزری، اس میں بھی کوئی آپ کو نہیں سکھایا کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزارنا ہے، شادی کیسے کرنا ہے، شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزارنا ہے، اس کے بارے میں کوئی نہ سیکھتا ہے، نہ سکھایا جاتا ہے، نہ کوئی سوال کرتا ہے، نہ کوئی جواب دیتا ہے۔ ایسی حالت ہے آج۔ تو اس کا ہمیشہ میں مثال دیتا ہوں، یہی ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا کہ بغیر ڈرائیونگ سیکھے ہوئے اگر کسی کے ہاتھ میں چابی دے دے تو کیا ہوگا؟ وہی حالت آج یہ ہو رہی ہے۔
کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا. ہم ڈرائیونگ سیکھے نہیں. اگر بچی بولی کہ نہیں امی میرے کو جو ہے نا اسکوٹی چلانا ہے، تو ٹھیک ہے، ابو کے پاس پیسے ہے، ایکٹیوا لے کے آ کے سامنے رکھ دیا اور چابی ہاتھ میں دے دیے، کیا وہ چلا سکتی ہے؟ بغیر سیکھے اگر اس کے ہاتھوں میں ایکٹیوا دے دیے تو وہ یا تو جا کے کسی کو مارے گی یا خود مرے گی. یہ دو میں سے کچھ تو بھی ہوگا. تو آج شادیوں کا بھی یہی ہو رہا ہے. ہمارے بچیوں کو اصل میں اس کا بچیوں کو نہیں بلکہ بچوں کو بھی، میں جب یہ باتیں بول رہا ہوں تو کیونکہ میرے سامنے آپ لوگ ہیں اس لیے میں آپ کے بارے میں بولتا ہوں، ورنہ یہ برابر باتیں لڑکوں کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے. آج نہ لڑکے سیکھے نہ لڑکیاں سیکھی، بغیر ڈرائیونگ کے بغیر سیکھے کہ ہم لوگ سیدھا شادی کر دیے اور اس کے بعد وہ لڑائیاں جھگڑے ایکسیڈنٹ ہو رہا، کورٹ کیس طلاق، یہ تمام چیزیں آج ہم لوگوں کو ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو مل رہی ہے. تو اب یاد رکھو یہ اصل میں سیکھنے کے مسئلے ہیں. اور جیسا کہ ہمارے پاس دین کے معاملے میں سکھایا نہیں جاتا تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہو رہا کہ جیسا میں کل بتایا کہ 10 سال کی عمر سے پہلے دعائیں، اذکار، نماز کا طریقہ، طہارت کے مسائل، غسل کے مسائل، یہ سب چیزیں سیکھنا تھا، سکھانا تھا. نہیں سیکھے، نہیں سکھا، اس لیے ہمارے بچوں کو نماز کا طریقہ بھی نہیں معلوم، طہارت کے مسائل بھی نہیں معلوم. اسی طرح شادی کے بعد کی زندگی کے بارے میں بھی نہیں سکھایا جاتا کوئی. اب اسی لیے ہم دیکھ رہے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، آج جتنے بھی لوگ طلاق مانگ رہے یا طلاق ہو رہا ہے یا خلا لے رہے، یا پھر جتنے بھی لوگ شادی کے بعد فوراً کیا ہے شوہر سے الگ ہو جا رہے، اور کورٹ کچہری کیس جتنے بھی کیسز ہو رہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ سب ان پڑھ لوگ ہیں، بلکہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہی سب سے زیادہ یہ طلاق کے معاملات میں، یہ کورٹ کیس کے چکر میں سب سے زیادہ پڑھے ہوئے یہی لوگ ہیں. کیوں ہے نا بھائی؟ ان کے پاس ڈگری، اچھے انگلش میڈیم میں پڑھے، اچھے اسکول میں پڑھے، اچھے کالج میں پڑھے، لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سیکھے. دنیاوی تعلیم سیکھ لیے لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سیکھے. اس لیے یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ لڑائیاں اور جھگڑے میں سب سے زیادہ آگے ہیں. تو بہرحال نکاح کیا ہے بھائی؟ نکاح اصل میں یہ ایک نئی زندگی ہے، نیا گھر بنتا ہے نکاح کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، تو نکاح کیسے کریں؟ نکاح سنت طریقے پہ کریں. اب نکاح کا مختصر طریقہ بتاؤں، ورنہ نکاح کے ہی بارے میں الگ سے 4-5 گھنٹے کے لیکچرز میرے آلریڈی یوٹیوب پر ہے، اگر دیکھنا ہے تو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. نکاح سنت طریقے پہ کیسے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 حدیثیں عام طور پر مشہور بھی ہے، آپ سب جانتے بھی ہیں، میں بھی کئی مرتبہ بتایا کہ نکاح جب بھی کیا جاتا تو 4 چیزوں کی بنا پر کیا جاتا. ایک خوبصورتی، مال دوسری چیز ہے، تیسرا خاندان ہے، چوتھی چیز دینداری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار عورت سے نکاح کرو. ٹھیک ہے، اور عورتوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی والوں کو بھی یہ نصیحت کی ہے کہ اگر کسی لڑکے کے یا کسی مرد کی اگر دینداری اور اس کے اخلاق اگر اچھے لگے تو اپنی عورتوں کا نکاح اس سے کروا دو. تو بہرحال دونوں کو بھی نصیحت یہ ہے کہ دینداری کو دیکھ کر نکاح کرو. ہاں، دینداری کے ساتھ مال بھی ہے الحمدللہ، دینداری کے ساتھ خاندان بھی ہے الحمدللہ، دینداری کے ساتھ خوبصورتی ہے الحمدللہ، لیکن دین نہیں ہے، باقی سب چیزیں ہیں تو بیکار ہے. پھر دین نہیں ہے، باقی سب ہے تو بیکار ہے. اسی لیے مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، کل میں بتایا. بے نمازی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، پہلے میں بتایا. اس سے پہلے علماء کے کئی فتاوے موجود ہیں. اپنی لڑکیوں کو بھلے وہ گاڑی بنگلہ پیسہ سب کچھ ہے، لیکن بے نمازی ہے، مشرک ہے، خبر پرست ہے، ایسے لوگوں سے نکاح مت کراؤ. یا تو دنیا میں دیکھنے کو چند دن کی عیش و عشرت کیا ہے، خوشی کی زندگی گزر سکتی، لیکن آخرت کا مرحلہ بڑا خطرناک ہوگا پھر اگر ایسے غلطیاں کریں گے تو. اب نکاح میں کیا ہوگا؟ نکاح میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جب یہ باتیں سنتے ہیں، شادی میں یہ رسم نہیں ہوگا، رواج نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا. جیسا کہ عام طور پر ہمارے شادیوں میں جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں اگر ایک ایک کر کے گنا دو تو بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں سے شادی سے پہلے کوئی دعوت، اچھا یاد رکھ لو، شادی کے پورے معاملے میں لڑکی والوں کے گھر پہ کوئی دعوت نہیں ہوگی. اگر کوئی دعوت ہوتی ہے تو وہ اسلامی طریقہ تو نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھو، لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں ہے. اسلامی نکاح کیا ہے؟ لڑکی والوں پر 1 روپے کا بھی خرچہ نہ ہو، یہ اسلامی نکاح ہے. لڑکی کے گھر میں نہ کھانے کی دعوت ہوگی، لڑکی کے گھر سے نہ جہیز کا سامان جائے گا، نہ لڑکی کے گھر سے کیا ہے پیسوں کو ڈیمانڈ ہوگی، نہ گاڑی کی ڈیمانڈ ہوگی، کوئی چیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح نکاح کی غلطیوں میں کوئی بھی دعوت شادی سے پہلے رسم کے نام پر نہیں ہوگی. شادی سے پہلے منجے نہیں ہوں گے، مڑوے نہیں ہوں گے، پھول نہیں ہوں گے، بری نہیں ہوں گی، یہ سامان نہیں ہوگا، ساچک نہیں ہوگا، جمعہ کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ مہندی کی رسم نہیں ہوگی. یہ تمام جتنی بھی رسمیں ہیں، کپڑے رکھنا رکھانا، یہ تمام چیزیں، کوئی رسم کوئی رواج اسلام سے اس کا لینا دینا نہیں ہے. تو اب طریقہ کیا ہوگا؟
اب اس کے اندر پھر یہ بھی نہیں ہوگا، ڈی جے نہیں ہوگا، میوزک نہیں ہوگا، فوٹوگرافی نہیں ہوگی، ویڈیوگرافی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھولوں کا پہنانا، یہ تمام چیزیں، یہ کون سی بھی چیزیں اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ ہو رہی ہے تو یہ اسلامی نکاح تو نہیں ہوتا، یاد رکھو. تو اب یہ پوری چیزیں سننے کے بعد اکثر لوگ سوال کرتے تو پھر کیسا کرنا بھائی، یہ سب چیزیں نہیں کرنا تو کریں گے کیسا؟ تو پہلی چیز ایک یہ ہے کہ آپ کو کوئی لڑکی پسند آ گئی یا کوئی لڑکا پسند آ گیا، مطلب لڑکے کے ماں باپ کو پسند آ گیا یا لڑکی کو پسند آ گیا. اسلام میں یہ جائز ہے کہ ایک عورت اپنے مطلب کسی لڑکے کو پسند کرے تو اس کو نکاح کا پیغام بھیج سکتی ہے اپنے والدین کے ذریعے سے بھی، یا پھر خود بھی نکاح کا پیغام بھیج سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، یہ پیغام نہیں بھیج سکتی، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. یہ عیب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے آیا اور ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، رائٹ. اسی طرح کوئی عورت ہے، اسے کوئی مرد پوچھ سکتا ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، نکاح ہوگا. اگر یہ نہیں پوچھ سکتے تو ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ کے ذریعے سے، امی فلاں گھر میں لڑکی ہے، اس کو جا کے کیا ہے ان کے ماں باپ کو آپ پیغام دو، آپ پوچھو. اس طرح سے بڑوں کے ذریعے سے بھی پوچھنے لگوا سکتے ہیں، پیغام بھیج سکتے ہیں، رائٹ. یہ جائز طریقہ ہوگا. اب پیغام بھیجنے کے لیے گئے، اب پیغام کیا ہے پہنچ گیا، اگر وہ لوگ بھی بولے کہ ہاں ہم کو بھی پسند ہے، تم کو بھی پسند ہے، تو شادی سے پہلے ہمارے پاس جو ہوتا ہے کہ رسم کے نام سے ہم بات پکا کرتے ہیں. یہ پکا کرنا، کچا کرنا، اس کے لیے شکر کھلاؤ، اس کے لیے سویٹ لے کے جاؤ، چوڑیاں لے کے جاؤ، انگوٹیاں رنگاں وغیرہ پہناؤ، پھولاں پہناؤ، چپل لے کے جاؤ. اس کو رسم کر کے دعوت کر کے پکا کرنا جو بولتے ہیں، نہیں، مسلمان کی زبان ہی پکی ہوتی ہے، مسلمان کی زبان کچی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. تو بات چیت میں کوئی رسم نہیں، کوئی دعوت نہیں، صرف پسند آ گئے، ہاں پسند آ گئی، لڑکی کے 2-3 آدمی آ گئے، لڑکے کے 2-3 آدمی آ گئے، ایک جگہ بیٹھے، کب کریں گے، صرف ڈیٹ فکس کرنے کے لیے ایک بیٹھک ہو سکتی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا، نکاح ہوگا. نکاح کے لیے بھی لڑکی والوں کے گھر میں 1 روپے کا نہ خرچہ ہوگا، نہ کوئی دعوت ہوگی. نکاح کی کوئی دعوت اسلام میں نہیں ہے، یاد رکھو. نکاح کی دعوت نہیں ہے، دعوت صرف ایک ہے، وہ بھی ولیمہ کی دعوت ہے. وہ بھی کون کرے گا؟ لڑکا کرے گا، لڑکے والے کریں گے، لڑکی والے کوئی دعوت نہیں کریں گے، رائٹ. نکاح ہو گیا، 4-5 آدمی گئے، نکاح پڑھا لیے، یا تو مسجد میں یا تو گھر میں، پھر وہاں سے لڑکی کو بلا کے لا لیے، دوسرے دن ولیمہ کی دعوت دے دیے. یہ سنت طریقہ ہے. اب اس کے بعد کوئی جمعہ کی نہیں ہوگی اور کوئی رسم نہیں ہوگا، سمپل طریقہ ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے اسلامی نکاح. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نکاح ہوتا تھا، بلکہ اتنا سمپل نکاح ہوتا تھا. ایک 2-3 واقعات، بہت سارے واقعات ہیں، یاد آئے تو ایک آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. ایک عورت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آگے بولی کہ اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، خاموش رہے، جواب نہیں دیے. پھر تھوڑی دیر سے پھر پوچھے، اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، خاموش رہے، کچھ بھی جواب نہیں دیے. 2-3 مرتبہ سوال کری، دوسرے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سمجھ گئے اللہ کے رسول کا ارادہ نہیں ہے نکاح کرنے کا. تو آپ کیا کریں؟ ایک صحابی اٹھے، بولے کہ اللہ کے رسول اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے نکاح کرنے کا تو میں کروں کیا؟ تو اللہ کے رسول بولے اچھا ٹھیک ہے، تو کرے گا نکاح؟ عورت سے بھی پوچھے، پسند ہے؟ ہاں پسند ہے. تو کیا کر، جا کے مہر لے کے آ. اب نکاح کے لیے شرائط میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا کئی مرتبہ، یہاں پر ہنڈا، جوڑا، گھوڑا، یہ تمام چیزیں کچھ بھی نہیں ہے. پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے، مہر میں دینے کے لیے تیرے پاس کیا ہے، کیا مہر دے سکتا ہے؟ تو بولا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بولے کہ جاؤ، جا کے گھر میں دیکھ کے آ جاؤ، کچھ تو بھی ہوگا، لے کے آ جاؤ. کم از کم اگر لوہے کی انگوٹھی بھی ہے تو لے کے آ جاؤ. ڈھونڈ کے گھر گئے، آئے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول میرے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، رائٹ. اب کیا کرے؟ ٹھیک ہے، اچھا لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، غریب ہے، کوئی بات نہیں. تیرے کو کتنا قرآن یاد ہے؟ اتنے سورے یاد ہے. عورت سے پوچھے کہ تیرے کو کتنا قرآن یاد ہے؟ اتنا یاد ہے. اچھا تیرے کو جو قرآن کی صورتیں یاد نہیں ہے، تیرے سے زیادہ اس مرد کو یاد ہے، تو اس قرآن کو تو شادی کے بعد تیری بیوی کو سکھائے گا، یہی تیرے لیے مہر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا وہیں پر نکاح خطبہ پڑھا دیے، بھیج دیے، ہو گیا نکاح. نہ روکے ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ بینڈ ہے، نہ بارات ہے، نہ فنکشن ہال ہے، نہ کھانا ہے، نہ میٹھا ہے، کچھ بھی نہیں، ہو گیا. وہ صحابی ایک مرتبہ شادی کر لیے. شادی کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نظر آئے تو پوچھا کہ کیا تو نے نکاح کر لیا؟ مطلب وہ کپڑوں پہ جو رنگ تھا، جو خوشبو تھی، اس کو دیکھ کے پہچانے کیا تیری شادی ہو گئی؟ تو بولے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ تعالیٰ، مالدار صحابی، اور مالدار ہے، پیسوں کی کمی نہیں ہے. آج ہم کیا سمجھتے ہیں، نہیں بھائی غریب ہے تو نہیں کرنا ہوگا یہ سب، ہمارے پاس پیسہ ہے نا ہم کر سکتے نا. نہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مالدار صحابی ہے.
بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہاں میرا نکاح ہو گیا، تو کیا تو نے ولیمہ کی دعوت دی؟ تو بولے کہ نہیں اللہ کے رسول ابھی تک میں نے ولیمہ نہیں کیا۔ تو بولے کہ ٹھیک ہے ایک بکری سے ہی صحیح تو ولیمہ کی دعوت کر۔ تو اللہ کے رسول کیا بولے؟ ولیمہ کر، یہ نہیں بولے کہ عبد الرحمن میں یہیں چھوں، مدینہ کیا ہے بھائی، مدینہ پورا ملا کے ہماری سٹی کے اتنا بھی شاید بڑا نہیں تھا ہوں گا۔ تو بہرحال یہ اتنی چھوٹے شہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ شادی کر رہے تو اللہ کے رسول کو دعوت میں نہیں بلائے، اور اللہ کے رسول بولے بھی نہیں کہ میرے کو دعوت میں کیوں نہیں بلائے، الگ الگ کر لے رہے۔ یہ سب ہندوؤں کا سسٹم ہے، شادیوں میں بلانا کرنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ اللہ کے رسول بولے ٹھیک ہے ولیمہ کر، بس ولیمہ کرنا ہے۔ آج نکاح کرے تو کتنے نقصان ہو رہے، نکاح کرنے سے نقصان، نکاح کرنے سے پلاٹ بیچنا پڑ رہا، نکاح کرنے سے گھروں کو بیچنا پڑ رہا، نکاح کرنے سے سونا زیورات بیچنا پڑ رہا، نکاح کرنے سے کیا ہے قرض لانا پڑ رہا سود پہ، نکاح کی وجہ سے، نکاح نہیں ہونے کی وجہ سے، جہیز نہیں ہونے کی وجہ سے خودکشیاں کرنا پڑ رہا، نکاح کی وجہ سے اپنے بہنوں کی شادیاں کرنے کے لیے بھائیوں کو سالہ سال سعودی دبئی کی چکر کاٹنا پڑ رہا، بچیوں کی شادیوں کے لیے کتنے سال اپنے گھر والوں کو سب کو چھوڑ کے محنت کرنا پڑ رہا۔ آج نکاح کی وجہ سے کتنی مشکلیں، کتنے پریشانیاں، کتنے ٹینشنز ہے۔ یہ ٹینشنز اسلامی طریقہ تو نہیں ہے، اسلام اتنا آسان طریقہ بتایا تھا۔ اور نکاح ایک مجلس میں بھی بیٹھے بیٹھے یہاں پر نکاح ہو سکتا ہے، آپ بس میں جا رہے بس میں جاتے جاتے نکاح ہو سکتا ہے، ٹرین میں جا رہے ٹرین میں جاتے جاتے نکاح ہو سکتا ہے، کسی کے گھر میں فنکشن میں گئے بیٹھے بیٹھے وہیں پر نکاح کہیں بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ نکاح کے لیے صرف 4 شرائط ہے، میں اسے پہلے بتایا تھا، کسی کو یاد ہے؟ لڑکا لڑکی راضی ہونا، ولی ہونا مطلب لڑکی کی طرف سے لڑکی کا ماں، لڑکی کا باپ، بھائی، ماموں، چاچا، دادا، یہ کوئی تو بھی ایک ہونا، رائٹ۔ اس کے علاوہ تیسری چیز گواہ ہونا، 2 گواہ ہونا، پھر چوتھی چیز مہر طے ہونا۔ جہاں مہر طے ہے، لڑکا لڑکی راضی ہے، لڑکی کا ولی بھی راضی ہے، گواہ ہے، مہر طے ہے، خلاص ہو گیا۔ یہ 4 شرائط جہاں پائے جاتے ہیں وہ کہیں پر بھی نکاح ہو جا سکتا ہے۔ اتنا آسان تھا، اس کو ہم نے اتنا بڑا مشکل کر لیا۔ تو یاد رکھو بہرحال یہ نکاح کا سنت طریقہ تھا۔ اب نکاح کے اندر یہ رسمیں رواجیں تمام چیزیں تو بتا دیا، یہ جائز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ نکاح کے ذریعے سے ایک گھر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، تو پھر اگر نہیں جم رہا تو پھر دروازہ بھی بتایا دوسرے دروازے سے نکل بھی سکتے ہیں، عورت ہو یا مرد ہو۔ مطلب آپ اگر کسی کے ساتھ نکاح کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی بھر اگر وہ ستانے والا مل گیا یا کیا ہے ظلم کرنے والا مل گیا تو اس کا ظلم سہتے ہوئے، مار سہتے ہوئے، روتے دھوتے ہوئے، یہ تمام ٹینشنوں کے ساتھ زندگی بھر اسی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اب نکاح ہو گیا تو اسی کے، اب ہم بولتے ہیں نا جس کے گھر میں ڈولی گئی وہیں سے ڈولا نکلنا، بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے یہ سسٹم بتایا کہ اگر نکاح ہوا مل کے رہ سکتے خوشی سے تو الحمدللہ، نہیں رہ سکتے تو عورت کو بھی حق ہے کہ وہ خلا لے کے الگ ہو سکتی ہے، اور مرد کو بھی حق ہے کہ وہ طلاق دے کے الگ ہو سکتا ہے۔ یہ اسلامی طریقہ ہے۔ لیکن آج ہم لوگ نکاح کے تعلق سے بھی نہیں سیکھے اور طلاق کے تعلق سے بھی، نکاح کے تعلق سے پھر بھی کچھ بیانات ہوتے لیکن طلاق کے تعلق سے کہیں بھی نہیں سننے کو ملتا۔ نہیں، طلاق اتنی بری چیز ہے، طلاق لفظ بولنا بھی ہم کو سمجھ اچھا نہیں لگتا، طلاق بری چیز ہے بھائی، اس کے بارے میں نہ سنیں گے، اس کے بارے میں نہ جانیں گے، نہ اس کے بارے میں علم حاصل کریں گے۔ اب اس کے بارے میں نئی علم حاصل کریں، اسی لیے آج کیا ہوا، طلاق کے تعلق سے پورا ایشو ہو گیا پورے ہندوستان میں، اسلام کو بدنام کر دیا گیا، غیر مسلموں کے سامنے ہنسنے کا موقع دیے ہم مسلمان خود۔ اگر طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے معلوم ہوتا تو مذاق اڑانے کا موقع نہ غیر مسلم کو ہوتا، نہ مسلمانوں کو بھی پریشانی اور تکلیف اٹھانے کی ضرورت پڑتی، کیونکہ ہم طلاق کو برا سمجھ کے اس کے بارے میں جانے نہیں، سیکھے نہیں۔ طلاق کے مسائل میں جانے سے پہلے اب ٹھیک ہے بھئی میاں بیوی، اس کے بعد میاں بیوی کے اگر اچھے ہیں اخلاق، الحمدللہ دیندار ہے، سب کچھ ہے تو الحمدللہ خوشی کے ساتھ زندگی گزرتی ہے، ورنہ لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہے لڑائیاں جھگڑوں کے بعد نوبت یا تو طلاق تک آ جاتی ہے یا تو پھر خلا لے لیتی ہے۔ یہ تمام چیزیں آج ہو رہی ہے، لیکن یاد کرنا آج اکثر زندگیاں، اکثر لوگ، اکثریت کی بات بول رہا ہوں میں، شادی کے بعد کمپرومائز کی زندگی گزار لیتے ہیں، خوشی کی زندگی نہیں گزار لیتے ہیں۔ خوشی میں اور کمپرومائز میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، شادی ہو گئی بھائی، اب ایک بچہ ہو گیا، اب کیا کرنا، شوہر اچھا نہیں ہے لیکن کیا کرنا، اب تو میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی کیونکہ میرے بچے کا کیا ہوگا اور میرا کیا ہوگا، چلو گزار لیں گے۔
بھلے وہ شرابی ہے، بھلے وہ بے نمازی ہے، بھلے وہ گالیاں دیتا ہے، بھلے وہ ظلم کرتا ہے، بھلے وہ حق ادا نہیں کر رہا، پھر بھی کمپرومائز کی زندگی ہے۔ مرد بھی ہے، عورت اگر بری ہے تو بھی کیا کر لیتا، ہاں بھائی ابھی پراپرٹی پوری اس کے نام سے کر دیا، 4 بچے ہو گئے، اب اس کو چھوڑ دیا تو پھر کون سی عورت کو کر لوں، میرے بچوں کا صحیح دیکھ بھال کون کرے گا؟ کمپرومائز کی زندگیاں ہو رہی ہے۔ لیکن شادی کے 10 سال کے بعد بھی اگر کسی سے سوال کرے بھائی کیا آپ خوشی سے ہیں، بولنے والے بہت کم ہے کہ ہاں ہم خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ شادی کے 10 سال کے بعد بھی یہ بولنے والے کہ بیگم تمہارے بغیر اب میں نہیں رہ سکتا، بولنے والے کتنے لوگ ہیں؟ شادی کے 10 سال کے بعد بھی اجی تمہارے بغیر میری زندگی نہیں ہے، تمہارے کو دیکھے بغیر میں نہیں رہ سکتی، بولنے والے کتنے ہیں؟ بہت کم ملیں گے آپ کو۔ خوشی کی زندگی بہت کم ہے، کمپرومائز کی زندگیاں گزار رہی، کیونکہ اگر طلاق ہو گیا تو پھر بعد میں کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ نکاح ہونا ہی بڑا مشکل ہے، طلاق ہو گیا تو دوسرا نکاح بہت مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اس لیے طلاق نہیں چاہتے ہم، خلا نہیں چاہتے ہم، مجبوری کی زندگیاں گزار لیتے ہیں، یاد رکھو۔ تو بہرحال اب شادی ہو گئی، اگر کسی معاملے میں انبن ہو گئی، لڑائیاں جھگڑے ہو گئی، تو اللہ نے چاہا تو میں کل رکھوں گا یہ ٹاپک جو کہ آج رکھنا تھا، میاں بیوی کے جھگڑے اور اس کا حل۔ جھگڑے ہوتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے کہ بھائی آپ دیندار ہیں تو آپ کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے ہوں گے، آپ عالم ہیں تو آپ کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ دیندار ہے تب بھی جھگڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، اس کا حل کیا ہے، انشاءاللہ وہ میں کل رکھوں گا۔ لیکن اگر جھگڑے ہوئے تو چھوٹے موٹے جب بھی جھگڑے ہوتے ہیں تو کیا کرنا، تھوڑی سی ایک 4-5 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ تو بات کیا ہے، اگر جھگڑے ہو گئے تو سب سے پہلی چیز کبھی بھی یاد رکھو، آپ کی زندگی کے لیے یہ 7 ڈیز کے ٹریننگ کیمپ میں آپ آئے، لیکن یہ آپ کی پوری زندگی کے لیے ایک بڑی نصیحت سمجھ کے چلے جاؤ۔ جہاں آپ نماز سیکھیں گے، عام طور پر ٹریننگ کیمپوں میں یا تو دعوت دین کی اہمیت سیکھیں گے، نماز سیکھیں گے، روزہ سیکھیں گے، اور کیا ہے اللہ کا ڈر سیکھیں گے، قیامت اور خبر کے بارے میں سیکھیں گے، لیکن ہم ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ زندگیاں گزارنے کا طریقہ بھی ہم سکھاتے ہیں۔ زندگی ہماری کیسے گزرے، جیسا کہ میں بولا 20-25 سال کی زندگی کیسے گزرے، وہی نہیں بلکہ آئندہ ہونے والی 45 سال کی زندگی کیسے گزرے، یہ بھی آپ کو سیکھنا ہے، ضروری ہے۔ آپ 24 گھنٹوں میں 5-5 منٹ نماز کے لیے نکالے تو 1 گھنٹہ نماز کے لیے نکال رہے، باقی 23 گھنٹے نماز کے لیے 1 گھنٹہ، عبادت کے لیے دن میں 1 گھنٹہ، باقی 23 گھنٹے آپ کے گھریلو زندگی ہے، آپ کے اخلاق ہے، آپ کی بات چیت ہے، آپ کے ماں باپ کے ساتھ تعلقات ہے، آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات ہے، آپ کے اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات ہے، آپ کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ہے، آپ کا رہن سہن، اخلاق، لین دین، کمانا، حلال حرام، یہ تمام چیزیں 24 گھنٹے کی زندگی ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کیا سمجھے، دین بولے تو خالی نماز، قرآن، روزہ، بس یہ چیزیں سیکھ لیے، ہم دیندار سمجھ لیے، لیکن اس کے اخلاق دیکھے تو بدترین اخلاق ہے۔ داڑھی ٹوپی سب کچھ ہے، ذکر اذکار سب کچھ ہے، لیکن دیکھے تو بیوی کے اوپر ظلم کر رہا۔ ایسے حالات نہ ہو، اس لیے دونوں سیکھنا ضروری ہے۔ تو بہرحال آپ آج یہاں سے یہ سیکھ کر جائیے، زندگی کے لیے آپ کو میں یہ جو نصیحتیں، یہ جو باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، شاید کہ آپ کو کوئی آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے بڑوں میں، آپ کے کوئی بھی شاید اتنی اہم باتیں شاید نہیں سمجھا سکتا جو کہ آج آپ کو یہاں پر سیکھنے کو مل رہی ہے۔ آپ غور سے سیکھیے، سنیے اور اس کو زندگی میں اپلائی کیجئے، اس کو یاد رکھیے، تاکہ آپ کی اور ہماری زندگیاں جو بھی ہے الحمدللہ چین و سکون کے ساتھ گزر سکے۔ تو پہلی چیز، اگر کبھی لڑائیاں جھگڑے ہو گئے میاں بیوی کے درمیان تو کیا کرنا ہے، بات بند نہیں کرنا، بڑی اہم چیز ہے۔ میاں بیوی اگر لڑائی جھگڑا ہو گیا تو بات بند نہیں کرنا۔ ایک گھر میں ہے تب بھی، یا ناراض ہو کے میکے میں چلے گئے، امی کے گھر میں چلے گئے، تب بھی بات بند نہ کرے، بلکہ فون کرتے ہوئے روزانہ فون میں جھگڑا کرو، لیکن بات بند مت کرو۔ جھگڑا کرو کوئی بات نہیں، 1 گھنٹہ جھگڑا کر لو، وہ جھگڑا کرتے کرتے کئی لوگوں کے کال ریکارڈنگز بھی کبھی کبھی سننے کو مل جاتے ہیں، تو ایسا جھگڑا کر لیتے آخر میں آ کے دونوں بھی رونا شروع کر دیتے محبت میں، ہے نا۔ تو جھگڑا بھی اور ملانے کا ایک سبب بنتا ہے، لیکن جب بات بند کرائیں گے دونوں کا، یہ پھر دوریاں پیدا کر دیتی ہیں۔ اکثر ماں باپ یہ غلطی کرتے ہیں، بیٹی کو رہتا ہے اس کے شوہر کے ساتھ بات کرنا بول کے، لیکن ساس جو گھر میں سب سے بڑا فتنہ، کون ساس؟ ہر ایک کے لیے نہیں بول رہا ہوں میں، ہر ایک کے لیے نہیں، میری مراد ہر ساس ایسی رہتی ہے مطلب نہیں ہے، لڑکی کی ماں بھی ساس ہے، لڑکے کی ماں بھی ساس ہے۔
فتنہ سب سے زیادہ میاں بیوی کے جھگڑوں میں سب سے بڑا رول ادا کرنے والی ہے یا تو لڑکی کی ماں یا تو لڑکے کی ماں. یہ تو میں 100% گارنٹی دیتا ہوں. یہ مائیں جو ہوتی ہے یہ اپنے بچوں کی زندگیوں کو خراب کر دیتی ہیں. جھگڑا ہو گیا, ناراضگی ہو گئی, بچی اپنے گھر کو آ گئی, اگر تھوڑی دیر کے بعد, اب بیٹی کو بھی رہتا 2-3 دن کے بعد بات کرنا بول کے اپنے شوہر سے, ادھر مرد کو بھی رہتا اپنی بیوی کے ساتھ بات کرنا بول کے, اگر وہ کبھی کال لگایا, کیونکہ گراؤنڈ ریالٹی کیا چل رہی ہے, معاشرے میں کیا چل رہا ہے, یہ تمام چیزیں ہم کو معلوم ہے, یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں, اس لیے میں بول رہا ہوں. بلکہ کئی لوگوں کو قریب سے میں نے دیکھا, لوگ آ کے میرے سامنے بولتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہمارے ساتھ ایسا ہوا. کئی عورتوں کو تو دیکھتے وہ بیچارہ کبھی 2-3 دن 8 دن کے بعد اگر اپنی بیوی کو منانے کے لیے جھگڑے میں غصے میں کچھ بول دیا, بھائی وہ چلے گئی میں کے جانے کے بعد ٹھیک ہے بھائی مناتا ہوں, سوری بولتا ہوں بول کے انہیں فون بھی کرتا نا, تو بیگم نہیں اٹھاتے فون, ان کا فون بھی اماں اٹھاتے ان کے, کون, السلام علیکم, میں تمہارا داماد, ہمارا کون بھی داماد نہیں ہے, رکھو, بات نہیں کرنے دیتے ہو. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے, یاد رکھو, کبھی بات بند نہیں کرنا, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح شیطان اصل میں لڑانا چاہتا ہے, شیطان نہیں چاہتا کہ کبھی میاں بیوی کے جھگڑے ہو تو وہ دونوں ملے, یہ شیطان نہیں چاہتا. ہر ایک کی اپنی انا اندر سے بولتی. شیطان بولنے لگا تھا تمہاری کیا غلطی جی, تم کئی کو بات کرتے, تم کئی کو فون کرتے, ان کی غلطی تھی نا, انہوں بات کرتے ہوں گے دیکھیں گے, انہوں آتے ہوں گے دیکھیں گے, ان کو پہلے معافی مانگو بولو. ادھر بیوی کو بھی آ کے اسکاتا تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے, پھر ادھر کیا ہے شوہر کو بھی آ کے اکساتے رہتا کہ تم نہیں بات کرنا. شوہر کو تو بولتا تو مرد ہے میاں, تیرے کو کیا ضرورت ہے, انہیں چلے گئے تو اور ایک لیے ملتی, تو کہیں کو بات کرتا. اس طرح شیطان اس کے دل میں بھی خیال ڈالتا. تو دونوں بھی ایک دوسرے سے کیا ہے اصل میں بات کرنے کا جب خیال بھی آتا ہے تو شیطان کیا ہے ایسے وسوسے ڈال دیتا ہے. تو بہرحال یہ انا کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں, یہ سب سے بڑی غلطی ہے. تو اس لیے کیا کرنا کہ کبھی بات نہیں بند کرنا ہے, چاہے کتنی بھی ناراضگی ہو, کتنا بھی غصہ ہو, کتنا بھی بڑا لڑائی اور جھگڑا ہو جائے, اگر شوہر نہیں بات کر رہا تو بیوی کا کام ہے کہ وہ بات کرائے, یا بیوی نہیں بات کر رہی تو شوہر کا کام ہے کہ وہ بات کرائیں, ایک دوسرے کو بات کرے. پہلی چیز. جھگڑے کے بعد دوسری چیز, جھگڑے کے بعد بغیر کلیریفیکیشن کے نہیں ملنا. مطلب جھگڑا ہو گیا, انہوں میں کے چلے گئے, آپ یہاں پر رہ گئے, 8 دن ہوا, 10 دن ہوا, مہینہ ہوا, اس کے بعد کیا ہوتا, میں نہیں جاتی بول کے انہوں بولتے, میں نہیں جاتا ہوں, میں نہیں لا لیتا ہوں بول کے انہیں بولتا. غصے میں کچھ تو بھی ہوتا, لیکن 8 دن کی 15 دن کی مہینے کے بعد کیا ہوتا, کچھ بڑے لوگ مل کے نہیں بیٹا تو جا, اس کو سمجھاتے اس کو سمجھاتے, اس کے بعد کیا ہوتا, ہاں ٹھیک ہے اب تم بول رہے نا جا کے آتی بول کے انہوں سمجھتے. یاد رکھو میری اس بات کو. کیا ہو رہا آج, ٹھیک ہے تم لوگ بول رہے نا اس لیے ہم لوگ جاتے ملتے رہتے, حالانکہ وہ جو جھگڑا ہوا تھا, مسئلہ ہوا تھا, اس کو دل میں چھپا کے جاتے. اختلاف کیوں ہوا اس مسئلے کو بات کر کے کلیئر کر کے نہیں جاتے, صرف لوگ بول رہے بول کے چلے جاتے. اب شوہر بولتا ٹھیک ہے لا لو بعد میں دکھاتا ہوں, اب بیوی بھی یہی سمجھ کے چلے جاتی, ٹھیک ہے جا کے تو دیکھتی نا, اور اب کیا کرتے کی, سمجھ رہے. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. جس مسئلے میں غلطی ہی اس کا پہلے کلیریفیکیشن ہونا, ٹھیک ہے. تو اور یہ سوچ کے کہ ٹھیک ہے اب تم لوگ امی بول رہے, ابا بول رہے, انہوں بول رہے, آپ تو جاری میں ہی لیکن بعد میں بتاتی, یہ دل میں رکھ لے کے نہیں جانا. یہ نیت سے جا رہے, تھوڑے دن میں اور جھگڑا ہوتا اور آ جاتے. اب جاتی تم بول رہے بول کے نہیں جانا, وہاں پر وہ غلطی کیا ہے مسئلہ کلیئر کر لے کے جانا, تو پھر انشاءاللہ بہتر رہے گا. اب تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے لڑائیاں اور آپ کے جھگڑوں میں تیسرے آدمی کو شامل نہیں کرنا. یہ بات بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں, عورت خاص طور سے اگر گھر کو چلانے کا طریقہ, گھر کو سنبھالنے کا ہنر, ساس کے ساتھ برتاؤ کیسا ہو, سسر کے ساتھ کیسا ہو, ننند کے ساتھ کیسا ہو, شوہر کے ساتھ کیسا ہو, یہ اگر پہلے سے سیکھ کر جائے تو اپنی گھر کو کبھی برباد نہیں کر سکتی. یاد رکھو, نہیں سیکھنے کی وجہ سے ہماری یہ سب بربادیاں ہو رہی ہے. یاد رکھو اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے, لڑائی جھگڑے کچھ بھی ہوئے, تو آپ خود 4 دیواری کمرے کے اندر ہی آپ کے پورے مسئلوں کو ختم کر سکتے, آپ کے اندر اگر یہ ٹیلنٹ ہو تو. تیسرے آدمی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بس اب جو پنچایت میں بیٹھتے نا, ان کو پوچھتے کیا ہوا بیٹا بولے, تو وہ آخر میں جو شروع ہوتی نا, وہ لڑائی کہاں سے شروع ہوتی, صرف جھاڑو سے, چائے کے کپ سے, وہاں سے شروع ہوتی, کوئی بڑے جھگڑے نہیں ہوتے. تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے صرف گھر کے 4 دیواری کے اندر, اس لیے تیسرے آدمی کو شامل نہیں کرنا آپ کی پرابلم.
آپ اگر یہ پرابلمز دوسروں کو شیئر کریں گے، سب سے پہلے آج شیئر کرنے کی عادت ہو گئی، بڑی بہن کو شیئر کر دیے، ساتھ ہی ہر چیز رپورٹ کر دی، اپنے امی کو، چھوٹی بہن کو بول دیے یہ ہوا وہ ہوا، تو پھر وہاں سے پرابلم شروع ہوگا۔ آج لوگ رو کر سنیں گے، ہنس کے بولیں گے۔ تمہارے سامنے آ کے رو کے سنتے کیا ہوا ماں، کیسا ہو رہا، تیری ساس ستا رہی کی، ایسا کی ویسا کی، رو کے سنے تو اماں میرے کتنے خیر خواہ کی بول کے تم پورا بول دیتے۔ یہاں پورا رو کے سنتے، دوسروں کے سامنے جا کے ہنس کے بولتے، دیکھو مست چل رہا کہتے ان کا جھگڑا معلوم ہے، وہاں پر جا کے ہنس کے بولتے۔ تو دوسروں کو شیئر نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ تیسری چیز یاد رکھو۔ پھر اسی طرح کیا ہے، ہاں بول سکتے کس کو، جو صالح ہو، جو نیک آدمی ہو، جو تمہارے مسئلے کا حل نکال سکتا ہو۔ یہ بولو کہ کوئی حل نکلے میرے مسئلے کا، میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں خوشی سے، تو اس کا حل بتانے والا کون ہے اس کو بولو، لیکن ہر ایک کو شیئر کرتے ہوئے پھر تو پھر فتنہ ہوتا۔ چوتھی چیز کیا ہے، کبھی بھی پولیس، مہیلا منڈل، کورٹ، میڈیا اس میں نہیں جانا۔ ہر چھوٹی چھوٹے جھگڑے کو کورٹ آپ کو انصاف نہیں دلا سکتا۔ رو رہی آج کئی عورتیں 6 سال ہوا، جذبات میں آئے، کورٹ میں گئے، کیس ڈال دیے، 6 سال ہوا، نہ اس کا فیصلہ نہ اس کا فیصلہ، انہوں بھی بغیر شادی کے لٹک رہے، انہوں بھی بغیر شادی کے گھوم رہا، کیا کر سکتے؟ نہیں ہوتا۔ مہیلا منڈل میں جذبات میں چلے گئے، اب جاتی میرے کو پورا انصاف ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا، تھک جائیں گے آپ، روئیں گے، پھر ایک دن آئے گا کمپرومائز کر لے کے پھر خاموش بیٹھنا پڑتا۔ یہ کورٹ، مہیلا منڈل، یہ پولیس، یہ حل نہیں ہے، یاد رکھو۔ اور اسی طرح آج تو میڈیا، ہاں آج اتنا زیادہ ہو گیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے چینل شروع ہو گئے، ہر آدمی ایک چھوٹا کیمرہ پکڑ لیتا، انہیں ایک ٹی وی چینل، یوٹیوب پہ چینل کھول دیتا، جس کے گھر میں جو بھی کچھ بھی پرابلم ہوا فوراً بھاگ کے جا کے اس کو ریکارڈ کر دیتا، یوٹیوب پہ ڈال دیتا ہوگا۔ اب ایسے لوگوں کو بلا کے، وہ حیدرآباد میں ایک شاید 2-3 مہینے پہلے ہی میں ایک ویڈیو دیکھا تھا، ویڈیو میں جب دیکھا تبھی مجھے شک آیا، وہ اچانک کیا ہو گیا کہ ایک لڑکی مطلب شادی شدہ ہے، اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے، گود میں بھی اس کو اٹھا لی، اور وہ کیا ہے کیمرہ والے کے سامنے لڑکی کی ماں بول رہے، کیمرہ مین ہے نیوز چینل والا، اس کے سامنے بتا رہے دیکھو میرے کو یہاں مارا شوہر، یہاں یہ کرا وہ کرا، ایسا ستایا ویسا ستایا، پورا میڈیا کے سامنے ادھر بول رہی، ادھر سے وہ فلمی انداز میں اس کا باپ بھاگ کے آتا، کیا ہوا بیٹا بول کے آتا، ارے کیا تو بھی ہے رے، کچھ تو بھی کریٹ کرے بول کے ڈاؤٹ آیا تھا۔ اب وہاں پر انہیں بھی آ کے نہیں میرا داماد ہے، ستایا، یہ کرا وہ کرا۔ دوسرے دن جب داماد کو پوچھے تو 6 مہینے ہوا بھائی، اس کی شکل بھی نہیں دیکھا میں کب مارا اس کو بول رہا۔ یہ خالی میڈیا کو بلا کے اب اس میں بول رہے نہیں اسد صاحب، اویسی صاحب میرے کو انصاف دلاؤ، اس کو کچھ بھی کام نہیں ہے، تمہارے کو انصاف دلا لیتے بیٹھتا، تم لوگ لڑ لیے تو جھگڑ لیے تو ان لوگ آ کے تمہارے کو انصاف دلاتے۔ میڈیا کیا سمجھ رہے آپ لوگ، اپنی زندگی کو میڈیا کے سامنے رکھ دے، ہنسی مذاق بنا لیے، یہ حل نہیں ہوتا، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو بہرحال بیٹھ کے بات کر لیجئے، حق کے لیے اگر بہت زیادہ ظلم ہو رہا، کوئی حق مار رہا تو اس وقت کورٹ تک جا سکتے ہیں، لیکن ہر چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے الزام لگا کے انہوں گالی دیے، انہوں مارے، انہوں ہاتھ اٹھائے، انہوں چوری کرے، فلاں فلاں جھوٹے الزام لگا کے میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر، یہ تمام چیزیں کورٹ اور کیس پولیس وغیرہ میں نہ جائے۔ 5ویں چیز کیا ہے، اعتماد اور بھروسہ مت توڑیے، راز کی باتیں مت بتائیے۔ جھگڑا ہو گیا تو بہت سارے لوگوں کی عادت یہ ہوتی، ان کے راز کے باتیں پورے لوگوں کے سامنے انہوں مشہور کرتے، انہیں کیسا ہے معلوم ہے، انہیں ایسا کرتا ویسا کرتا، شوہر کو ارے ترے بول کے سب کے سامنے بے عزتی کرتے، انہیں بھی کیا کرتے، انہیں کیا ہے بول کے انہیں آگے تگے بول کے نعوذ باللہ گندی گندی باتیں بولتے ہوئے راز کی باتیں لوگوں میں انہوں بھی مشہور کرتے، انہوں بھی مشہور کرتے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جھگڑا ہوا اپنی جگہ، لیکن راز کی باتیں کبھی دوسروں کے سامنے نہیں بتانا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح 6ویں چیز، بچوں کے سامنے کبھی جھگڑا نہیں کرنا۔ اپنے گھر میں بچوں کے سامنے کبھی میاں بیوی جھگڑا نہ کرے، چھوٹے بچے آپ کے، ورنہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا، آپ کی عزت نہیں رہے گی ان کے سامنے اگر آپ لوگ جھگڑا کر لیں گے، مطلب میاں بیوی جھگڑیں گے تو۔ 7ویں چیز یہ ہے، کبھی باپ بھائی ماموں یہ نہ کہے کہ آ جاؤ میں دیکھ لیتا۔ اب ان لوگوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اس کے اندر، باپ بھائی ماموں، ان لوگوں کا ارے دیکھ لیں گے بہن، کیا میرے کو پولیس والا معلوم ہے، میرے کو فلاں کیا ہے پولیٹیکل لیڈر معلوم ہے، میرے کو انہیں معلوم ہے، آ جا دیکھ لیں گے، خالی ایک مس کال کر دے میں آ کے لے کے جاتا ہوں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو، آپ جا کے بات کرو، اگر ظلم ہو رہا تو وہاں پر بات کرو۔ اور عورتوں کے لیے ایک اہم بات بولتا ہوں، اگر آپ کے شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہے تو اس گھر سے کیسے نکل سکتی آپ؟ یاد رکھنا، اگر آپ کا شوہر کا گھر آپ کا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے کہ یہ میرا گھر ہے، بولو شادی کے بعد آپ کے شوہر کا گھر آپ کا نہیں ہوتا، آپ کا ہی، تو آپ کے گھر کے اندر جو کمیاں ہیں خامیاں ہیں آپ کو سدھارنا ہے۔ کہاں رہ کے سدھارتے؟ آپ اس گھر میں رہ کے سدھارتے یا دوسری جگہ جا کے سدھار سکتے؟ نہیں جا سکتے۔
میں یہیں پر رہوں گی, یہیں پر رہ کے میرے مسئلے کو سدھاروں گی. مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی ہوا تو اپنے میکے کو بھاگ جانا, یہ حل نہیں ہوتا. اسی گھر میں رہتے ہوئے حل نکالو اس کا. باپ کو بلائے, بھائی کو بلائے, جو بھی کرے اپنے گھر میں رہتے ہوئے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرے. یاد رکھو, نانا کے گھر میں, ماموں کے گھر میں وہ محبت نہیں ملے گی آپ کے بچوں کو جو محبت دادا کے گھر میں اور باپ کی محبت باپ کے گھر میں جو ملتی ہے. کبھی وہ محبت, وہ عزت آپ کے بچوں کو نانا, ماموں, ان لوگوں سے نہیں مل سکتی. یاد رکھو. آپ سمجھتے ہوں گے میرے ابا کے پاس کیا کم ہے کہ پال لیتے, میرے بھائیوں کے پاس کیا کم ہے کہ پال لیتے, کیسا بھی گزار لیتے. نہیں, وہ عزت, وہ محبت, وہ الفت نہیں مل سکتی جو دادا دادی اور باپ کے گھر میں ہوتی ہے. یاد رکھو یہ 7 اہم چیزیں. جھگڑا ہوا تو کیا نہیں کرنا یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیا. ٹھیک ہے. اتنی تمام چیزیں سمجھنے کے بعد پھر بھی اگر مسئلے کا حل نہیں مل رہا ہے, پھر بھی جھگڑے ہو رہے ہیں, پھر بھی اگر ناراضگیاں ہیں تو کیا کرنا؟ قرآن اب ہم لوگوں کو حل بتایا. حل کیا ہے؟ مرد کے لیے بھی حل ہے, عورت کے لیے بھی حل ہے. کون کون سے ہے؟ مرد کیا کر سکتا؟ اب زندگی گزارنے کا کیا ہے بھائی, کوئی چانس ہی نہیں ہے. اس کے بعد بھی لڑائیاں جھگڑے بار بار ہو رہے, تو اب کیا کرنا؟ ایک ایک کر کے. سورہ نساء آیت نمبر 34, سورہ نساء آیت نمبر 34, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا. مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے, اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیے ہیں. بس نیک فرمانبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں. اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو. اصل میں یہاں سے آیت شروع ہوئی, جو میں عربی میں تلاوت کیا وہ یہ ہے کہ جن عورتوں کی نافرمانی اور بددماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو. پھر اگر وہ تابعداری کرے تو ان پر راستہ نہ تلاش کرو. یہاں پر اسلامی حل, اللہ تعالی ہمارا رب, ہم کو پیدا کرنے والا, ہماری زندگی کیسے صحیح گزرے گی اس کو معلوم ہے, بنانے والے کو معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر حل بتا رہا. اگر جھگڑا ہو گیا, جھگڑا ہو رہا, اس کے بعد کیا کرو کہ تم جن عورتوں کی نافرمانی سے تمہیں ڈر ہے تو ان کو نصیحت کرو. پہلے کیا کرنا ہے؟ اصل میں نصیحت کرنا ہے. یہاں پر یہ نہیں بولا کہ عورت کی غلطی ہو گئی یا مرد کی غلطی ہو گئی تو اٹھا کے انہوں اس کو مارو, انہوں اس کو گالیاں دو, انہوں میکے چلے جاؤ, انہوں پولیس اسٹیشن چلے جاؤ. یہ نہیں بولا اللہ تعالیٰ. کیا بولا کہ نصیحت کرو. نصیحت کیسے ہوتی ہے؟ اگر آپ کی کوئی غلطی ہے, اگر میں آپ کو نہیں بولا اور لوگوں کے سامنے جا کے بولا تو یہ نصیحت ہوگی؟ یہ نصیحت نہیں ہوتی, یہ چڑ بن جاتی ہے. یہ مسئلے کو اور زیادہ, ہاں میری غلطی. اب مثال کے طور پر یہ ایک ایسی بات ہے, اس کو آپ زندگی میں کہیں پر بھی اپلائی کر سکتے. مثال کے طور پر ساس بہو ہے, اگر بہو کی غلطی ہوئی, ساس اگر بہو کو بولے کہ بیٹا دیکھ بیٹا ایسا نہیں کرتے, دیکھ بیٹا یہ غلط ہے, صحیح یہ ہے, سمجھانے کا طریقہ یہ ہے, بولنے کا انداز, اگر اس طرح بولے تو الحمدللہ وہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ بولنے سے سمجھ سکتی ہے. لیکن اگر بہو کی غلطی کو بہو کے سامنے نہیں بولے لیکن جا کے رشتہ داروں کے سب کے سامنے بولے تو سدھرنے کا چانس ہے اور بگڑ جاتی. تو اسی طرح اگر میاں بیوی کے درمیان بھی جھگڑا ہو گیا, انبن ہو رہی ہے, تو نصیحت کرو. نصیحت, بیوی کی غلطی ہے تو بیوی کو سمجھاؤ. اللہ تعالیٰ بول رہے پہلے نصیحت کرو. اگر سمجھ گئے, نصیحت کیسے کرنا ہے؟ الحمدللہ قرآن حدیث ہمارے سامنے ہے. اللہ کا ڈر, دیکھو بیگم یہ ہے, دیکھو جی یہ ہے, قرآن میں اللہ کا حکم یہ ہے, حدیث میں یہ ہے, اگر ایسا نہیں کرے تو آخرت برباد ہو جاتی ہے, اگر ایسا نہیں کرے تو ہماری دنیا برباد ہوتی, یہ بچوں کا نقصان ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں نصیحتیں کرنا اللہ کے ڈر سے. اب نصیحت سے بھی اگر بات نہیں چلی تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے کہ بستر الگ کرو. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بستر الگ کرو. یہ دوسرا سٹیپ ہے. اگر لڑائیاں جھگڑے بار بار ہو رہے, نہیں بن رہی ہے, تو یہ بہت بڑی نصیحت ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے, جیسا کہ اگر کسی عورت کے لیے سونا چاندی گاڑیاں بنگلے سب کچھ ہے
لیکن اس کا شوہر ہی اسے بات نہیں کرتا، تو کیا وہ عورت خوش رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی. کچھ بھی ہو لیکن شوہر ہی بات نہ کرے تو خوش نہیں رہ سکتی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ نصیحت بہت بڑی ہے. اگر ایمان والی حیا والی عورت ہے، اگر عقل والی عورت ہے، تھوڑی بھی دیندار ہے، تو بستر اگر الگ ہو گیا، ایک گھر میں ہوتے ہوئے دونوں کا بستر الگ ہے، تو یہ بہت بڑی نصیحت ہے، وہ سدھر سکتی ہے. یہ دوسرا سٹیپ بتایا اللہ تعالیٰ. اس کے بعد بھی اگر بات نہیں بنی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مار کی سزا دو بولے. مطلب یہ ہے مارنے کا حکم جو دیا، مارنے کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کو لے کے بہت سارے لوگ اچھالتے وقت دیکھو مرد کو مارنے کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ حق دیا تو اب جیسا چاہے ویسا مار رہے، ٹھوک رہے، کیا کر رہے، یہ تمام چیزیں، یہ اسلام نہیں. ہر آیت کو سمجھیں گے ہم کیسے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، ان کی زندگی سے. آپ لوگ سب سن رہے نا؟ اچھا، مار، اگر یہ آیت میں اللہ تعالیٰ عورتوں کو مار کی سزا دو جو بول رہے، اگر اس پر عمل کرنے کا بہترین نمونہ دیکھنا ہوتا تو عملی نمونہ سب سے پہلے کس کو دیکھ سکتے ہم؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پھر آج جیسا لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو مار سکتے ہیں، جیسے بولے ویسا مار سکتے ہیں، اگر یہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو مارتے تھے. لیکن پوری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بیوی کو، کسی بھی بیوی کو نہیں مارے. تو مارنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، جیسا کہ پرسوں الحمدللہ کچھ دن پہلے اس کے تعلق سے پورا کلیئر بتایا ایڈوکیٹ فیض سید یہاں پر جب آئے تھے ماشاءاللہ، اس آیت کا مطلب کیا ہے، مارنا کس معنی میں ہے، وہ الحمدللہ سمجھائے. تو سمجھ گئے. تو اگر کسی کے لیے خالی ہاتھ بھی اٹھا دیے یہ بہت بڑی بات ہے. ایمان والی اگر حیا والی عورت ہے، میرا شوہر ہاتھ اٹھایا، بہت بڑی بات ہے. بچے کو ہم بھی بولتے چلتے چلتے، ارے چل رہے چل، اس طرح تھوڑا دھکا دے دیتے، یہ بھی مار ہو گیا. میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو خالی مذاق مذاق میں، کوئی بھی کسی کو دوست سہیلیاں بھی اجی جاؤ جی جاؤ بول کے ایسا ہے، کندھے پہ ایک لگا دیے، سر پہ ایک لگا دیے، اس کو بھی کیا بولتے؟ مار بولتے. ٹھیک ہے نا؟ تو مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لکڑی سے مارو، چپل سے مارو، بیلٹ سے مارو، یہ تمام چیزیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہوتا، اس بات کو یاد رکھو. اچھا، یہ 3 چیزیں بتا دی اللہ تعالیٰ. پہلے نصیحت کرو، اس کے بعد بستر الگ کرو، اس کے بعد مار کی سزا دو. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب بھی اگر نہیں جم رہا تو کیا کرنا ہے؟ مرد کے پاس ہے طلاق دینے کا حق، عورت کے پاس کیا ہے؟ خلا لینے کا حق. اب طلاق اور خلا یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، اس کو بھی تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. بہت ساری عورتوں کو یہ نہیں معلوم کیا ہے یہ عورتوں کے اوپر ظلم ہے اسلام میں. ہاں، مرد تو طلاق دے سکتا لیکن عورت نہیں دے سکتی کیا طلاق؟ کئی عورتیں تو ایسی ہیں، میرے کو عجیب عجیب سوال آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں، ایک مرتبہ ایک عورت بولی کہ میں اپنی شوہر کو 3 بار طلاق 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 بول دی، کیا میرا طلاق ہو گیا؟ میرے کو غصہ آیا، میں شوہر کو طلاق دے دی گئی. اللہ اکبر. دیکھیے، طلاق عورت نہیں دے سکتی. تو پھر اب ایک عورت سوال کرتی ہے، ٹھیک ہے مرد کو طلاق دینے کا حق ہے، تو پھر عورت کو نہیں ہے کیا طلاق دینے کا حق؟ عورت کیا کریں پھر؟ عورت کو حق ہے خلا لینے کا. طلاق مرد بول سکتا کہ میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، یہ مرد کا حق ہے. دوسرا یہ کب بول سکتا؟ اگر عورت کا ظلم زیادہ ہو رہا، عورت کے ساتھ اب وہ زندگی نہیں گزار سکتا، تو اس کو حق ہے کہ ہاں تیرے لیے راستہ الگ ہے، اب تو دوسرا راستہ دیکھ لے، میں دوسرا راستہ دیکھ لوں گا، میں تجھے طلاق دے رہا ہوں. یہ مرد کے لیے ہے، مرد بول سکتا. عورت کیا کر سکتی؟ اگر عورت کے اوپر ظلم کر رہا مرد، اب وہ کیا کرے؟ وہ خلا لے سکتی. خلا لینے کا مطلب کیا ہے؟ عورت بولے گی اپنی شوہر سے کہ دیکھو اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی زندگی میں، آپ مجھے طلاق دے دو، آپ مجھے طلاق دے دو، میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، بس مجھے نہیں چاہیے آپ کے ساتھ زندگی. ٹھیک ہے، اگر شوہر بولا کہ ٹھیک ہے بیگم میں تم کو خلا دے دوں گا تو اچھی بات ہے، طلاق دے دوں گا تو اچھی بات ہے. لیکن شوہر بول رہا نہیں میں طلاق نہیں دیتا ہوں میں آپ کو، اب میں ایسے ہی ستاتا ہوں، ایسے ہی مارتا ہوں، تو اب وہ عورت قاضی کے پاس جائے گی. قاضی کے پاس جائے گی، دیکھو میرا شوہر میرے اوپر ظلم کر رہا، فلاں فلاں چیزیں ہو رہی، میں میرے شوہر کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی. اب وہ قاضی تحقیق کر کے خلا دلا دیتا، قاضی خلا دلا سکتا ہے. تو عورت کے لیے بھی راستہ ہے نکلنے کا، ازدواجی زندگی سے نکلنے کا. شوہر کے ساتھ نہیں جم رہا، نہیں رہ رہا، تو خلا لے کے الگ ہو سکتی ہے. مرد بھی طلاق دے کے الگ ہو سکتا ہے. تو اب یہ خلا کے بارے میں تو معلوم ہی نہیں ہے لوگوں کو، اس لیے طلاق کو بدنام کر دیے. اب وہ طلاق کو بھی کیسا بدنام کرے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ طلاق بولے تو 3 بار طلاق 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 بولے تو ہو گیا، ہاں انہوں طلاق دے دی، اب زندگی پوری برباد ہو گئی. انہیں ہاں فون رہ کے فون میں بات کرتے کرتے غصے میں تیرے کو میں طلاق دے دیا، طلاق طلاق طلاق، فون میں طلاق ہو گیا 3 بار.
یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ زندگی ہے یا مذاق ہے؟ جب بھی غصہ آیا اٹھائے 3 مرتبہ طلاق بول دیے، تو تیری غلطی، تو غصے میں طلاق بول دیا، اس کی سزا کون بھگت رہی؟ عورت بھگت رہی ہے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ اب طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے بات واضح کر رہا ہوں، یاد رکھو۔ 3 طلاق، پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لو کہ ایک مجلس میں ایک جگہ، ایک بار، ایک مرتبہ، کون سے بھی الفاظ لے لو، کوئی آدمی طلاق 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 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، 100 بار بھی اگر طلاق 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 بولا تو وہ ایک ہی مانی جائے گی، ایک ہی ہوگی۔ وہ کیسے؟ آخر میں انشاءاللہ اس کی بھی میں دلیل دوں گا، لیکن ایک مجلس میں وہ 3 بار بولے، 2 بار بولے، 4 بار بولے، ایک ہی مانی جائے گی۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لینا۔ لیکن یہ 3 طلاق کو جو کہ طریقہ کچھ اور ہے، اس کو ایک ہی مرتبہ بول دے کہ ہم اپنے آپ کو کیا ہے زندگیاں برباد کر لے رہے، یہ بات غلط ہے۔ طلاق دینے کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے، طلاق حیض کی حالت میں نہیں دے سکتے۔ اس بات کو یاد رکھ لو۔ دلیل کہاں ہے؟ سورہ طلاق آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی اپنی امت سے کہو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دونوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دیا تو ہو جاتی، لیکن دینا صحیح نہیں ہے۔ عدت کے دوران حیض اور نفاس کی حالت میں طلاق نہیں دے سکتا۔ ایک اور دلیل صحیح مسلم کی میں آپ لوگوں کے سامنے دے رہا ہوں، یاد رکھو۔ عبداللہ ابن عمر، کون ہے عبداللہ ابن عمر؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ تھوڑا یہاں سے آپ ایک دم ایکٹیو ہو کے بیٹھ جاؤ، آپ کو طلاق کا مسئلہ سمجھنا ہے۔ آپ غور سے سنیں تو سمجھ میں آتا ہے مسئلہ، نہیں تو نہیں سمجھ میں آتا تھوڑا سا۔ اب یہاں سے غور کرو، طلاق کب کب نہیں دے سکتے، کیسے کیسے نہیں دے سکتے، اور کب دے سکتے، کیسے طلاق دے سکتے، یہ آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں میں، یاد رکھو دلیل۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتا دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے حکم دو کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے، پھر اسے طہور یعنی پاکی یا حمل کی حالت میں طلاق دے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو طلاق اگر کسی کو دینا ہے تو اپنی بیوی کو وہ نہ حیض کی حالت میں طلاق دے گا، نہ نفاس کی حالت میں۔ آج کیا ہو رہا، غصہ آیا طلاق دے دیا، نہیں دے سکتا۔ دیکھیے طلاق دینے کا کنڈیشن، غصے میں دینے کی چیز نہیں ہوتی ہے، جب چاہے تب بولنے کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ طلاق دینا ہے تو وہ کیسے ہوگا، سوچ سمجھ کے زندگی کے مسئلے مسائل یہ تمام چیزیں سمجھانے کے بعد، بستر الگ کرنے کے بعد، بات چیت بند کرنے، یہ تمام چیزیں نصیحتیں کرنے کے بعد۔ اچھا ایک اور چیز بھی تھی یہاں پر، آپ لوگوں کو میں اصل میں یہ بتانا بھول گیا کہ پہلے سے آتے جاؤ آپ، پہلے کیا بولے، اگر میاں بیوی کے جھگڑے ہو گئے تو جھگڑے میں پہلے تو نصیحت کرنا ہے، رائٹ؟ دوسری چیز کیا کرنا ہے، بستر الگ کرنا ہے۔ تیسری چیز کیا کرنا ہے، مار کی سزا دینا ہے۔ چوتھی چیز سورہ نساء آیت نمبر 35 کے حساب سے حاکم کو بلا لو بول رہے اللہ تعالیٰ، یعنی دونوں طرف سے حاکم، کچھ بڑے لوگوں کو بٹھا کے بات کرو بول رہے، لڑکی والوں کی طرف سے، لڑکے والوں کی طرف سے، یا نہیں تو کوئی قاضی ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، اس کو بٹھا کے بات کرو، پہلے صلح کر لو۔ ابھی بھی طلاق نہیں ہے، جھگڑا ہوتے طلاق نہیں ہے، ابھی بھی کیا کرو، 4 بڑے آدمیاں بیٹھیں گے، آپ کا مسئلہ کیا ہے، غلطی کیا ہے، سنیں گے، وہ فیصلہ کریں گے۔ حکم کو بلا لو، ان کے سامنے بات رکھو، فیصلہ کرا لو۔ اب اس کے بعد بھی نہیں جم رہا تو پھر آئے گا مرحلہ طلاق کا یا خلا کا۔ اب طلاق کا مرحلہ بھی آیا تو طلاق جب بھی غصہ آئے تب دینے کی چیز نہیں ہوتی۔ طلاق دینا ہے تو سب سے پہلی کنڈیشن حیض کی حالت میں نہیں دے سکتے، دوسری کنڈیشن نفاس کی حالت میں نہیں دے سکتے، پھر اسی طرح اس طہر میں یعنی پاکی کی حالت میں جس میں حمل کا پتہ نہ چلے
تب بھی طلاق نہیں دے سکتے۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے پاک ہونے کا انتظار کریں اور وہ اس سے پاک ہو جائے، اس سے جمع کرنے سے پہلے طلاق دے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ مطلب یہ ہے کہ جھگڑا ہو گیا پاکی کی حالت میں، وہ ناپاکی کا انتظار کرے گا، پھر اس کے بعد طلاق دے گا۔ مطلب بیوی حمل سے ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں دیکھ کے پاکی کا انتظار کرے گا، ناپاکی کے بعد پاکی کا انتظار کرے گا، پھر اس کے بعد طلاق دے گا۔ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں۔ اب اس کے بعد ہو گیا طلاق دینا ہے، اب کیسے دینا؟ یہ دو چیزیں ذہن میں رکھ لیا، تین چیزیں ذہن میں رکھ لیا۔ حیض کی حالت میں نہیں دے گا، نفاس کی حالت میں نہیں دے گا، اور پاکی کا انتظار کرا، پاکی کی حالت میں وہ طلاق دینا چاہ رہا، تو اب طلاق دے گا کیسے؟ ایک مرتبہ طلاق بولے گا وہ۔ طلاق کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ ہوگا، تین مرتبہ نہیں۔ کیسے؟ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے، میری موجودگی میں ہی اللہ کی کتاب کو کھلونا بنا دیا۔ نسائی کی یہ روایت ہے۔ اب غصہ آیا، یہ پورے چیزیں سمجھانے کے بعد بھی نہیں جم رہی، تو کیا بولنا ہے اس کو؟ میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، یا نہیں تو میں تجھے طلاق دے دیا، تیرے کو طلاق ہے۔ اس طرح ایک مرتبہ بولے گا طلاق۔ تو اس مسئلے کو بھی یاد رکھو، ایک مرتبہ نہیں بول کے 3 بار بھی بولا تھا وہ ایک ہی ہوگا، لیکن بولے گا اصل صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ، میں تجھے طلاق دے دیا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ یاد رکھو، ایک مرتبہ طلاق دے دیا، اب ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد بیوی کہاں رہے گی؟ سورہ طلاق آیت نمبر 1 کے حساب سے ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد بھی بیوی شوہر کے گھر میں ہی رہے گی۔ یاد رکھو، ایسا نہیں ہے کہ خالی طلاق بولتے جان نکل تو تیرے گھر کو، تو ادھر میں ادھر، ایسا نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ طلاق دے، طلاق دینے کے بعد اب 3 حیض کا عدت ہے، 3 مہینے کی عدت ہے، اب وہ 3 مہینے شوہر کے گھر میں ہی رہے گی۔ طلاق دینے کے بعد بھی عورت شوہر کے گھر میں رہے گی۔ سورہ طلاق آیت نمبر 1 دلیل ہے۔ کیوں رکھا اللہ تعالیٰ یہ سسٹم؟ ایک مرتبہ تو طلاق بولا، لیکن یہ 3 مہینے کے اندر اندر، 3 حیض کے اندر اندر شاید ایک گھر میں رہنے کی وجہ سے پھر وہ غصہ ختم ہو سکتا ہے، ناراضگی ختم ہو سکتی ہے، پھر دونوں مل سکتے ہیں، رجوع کرنے کا موقع ہو سکتا ہے۔ ایک طلاق بولو، اپنے ہی گھر میں رکھو بیوی کو 3 مہینے تک، 3 حیض تک۔ طلاق بولنے کے بعد شوہر کے ہی گھر میں بیوی ہے، اب وہ 3 مہینے گزرنے سے پہلے اگر میاں بیوی ملے، یا نہیں تو کم از کم صلح کر لیے، یا کم از کم شوہر یہ بولا چلو جی آ جاؤ، مطلب اگرچہ یہ 3 مہینے سے پہلے وہ لوگ ملے، یا نہیں تو چلو جی آ جاؤ بولے، یا صلح کر لیے، مل گئے، تو اب ان کو ملنے کا حق ہے۔ وہ لوگوں کا جو طلاق ہوا تھا وہ ویسے ہی رہے گا، ایک طلاق، لیکن وہ لوگ اب الگ نہیں ہو سکتے، مطلب میاں بیوی اب کٹ گئے، بھائی دوسری شادی کرنے کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی، دوبارہ نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک طلاق کے بعد 3 مہینے کا ٹائم ہے، 3 مہینے کے اندر اندر میاں بیوی پھر اگر ملنا چاہے تو مل سکتے ہیں، وہ طلاق ختم، وہیں پر کینسل، مطلب ایک طلاق رہ جاتی ویسا ہی، لیکن دوسری شادی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ شوہر ایک مرتبہ طلاق بولا، 3 مہینے کا ٹائم ہے، 3 مہینے شوہر کے ہی گھر میں رہے گی، اور یہ 3 مہینے میں جب چاہے رجوع کر لے سکتے، جب چاہے مل سکتے، جب چاہے بات چیت کر لے سکتے، ہو گیا، رہ سکتے، پھر زندگی گزار سکتے۔ ایک طلاق ہونے کے بعد کی بات بول رہا ہوں میں۔ ہمارے پاس کیا ہوتا، طلاق بول دیا بولے تو ہو گیا، انہوں کون کی ہم کون کی، غصے میں طلاق بول دیا، پھر تھوڑی دیر نہیں ہوتا، آدھا گھنٹے کے بعد میری پراپرٹی پوری بیوی کے نام سے کر دیا، پورا چلے جاتا بول کے روتا، پھر میرے بچوں کا کیا ہوتا بول کے انہوں روتے، پھر نہیں ہے یہ سسٹم۔ ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد 3 مہینے کا ٹائم ہے، 3 مہینے میں کبھی بھی مل سکتے میاں بیوی۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ ایک طلاق دینے کے بعد، ایک طلاق تو ہو گیا،
کہا کہ میں نے طلاق دے دی، اب 3 مہینے یعنی 3 ہے اس کا وقت ہے، چاہے تو رجوع کر سکتے، رجوع کرنے کے لیے صرف بات کر لینا کافی ہے، خالی یہ بول دینا کہ چلو جی آ جاؤ، ہو گیا، رجوع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، اگر 3 مہینے ہو گئے، نہ ملے، نہ رجوع کر لیے، نہ بات کر لیے، 3 مہینے ہو گئے، تو اب کیا ہوا، ایک طلاق پڑتی ہے۔ کیا ہوا، اب ایک طلاق پڑتی ہے، ایک طلاق پڑی، 3 مہینے ہو گیا، اب بیوی کیا کرے گی، اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کے چلے جائے گی، اب اس کے لیے ہو گیا طلاق ختم، معاملہ ختم ہو گیا یہاں پر، 3 مہینے نہیں ملے تو طلاق ہو گیا۔ اب طلاق ہونے کے بعد بیوی چاہے تو دوسری شادی کر سکتی، شوہر بھی چاہے تو دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن 3 مہینے میں نہیں ملے، 4 مہینے 5 مہینے گزر گئے، ادھر عورت بھی شادی نہیں کری، یا ادھر مرد تو شادی کر سکتا، کبھی بھی کر سکتا، 2 3 4 بھی کر سکتا، لیکن اگر عورت نہیں کری، لیکن مرد بھی نہیں کرا، سمجھو انہیں بھی خالی ہے، سنگل انہیں بھی ہے، بعد میں 1 سال کو یا 2 سال کو پھر سمجھ میں آ گئی بات، یا 6 مہینے کو سمجھ میں آ گئی نہیں ہم لوگ غلطی کرے، اور پھر اسی شوہر کے ساتھ رہنے کا دل بول رہا بیوی کو، کئی لوگوں کا ہوتا ہے ایسا مسئلہ، غصے میں ہو جاتا، لیکن بعد میں اور نہیں، اب دوسرے کے ساتھ میں شادی نہیں کرتی، لیکن اگر ان کے ساتھ ہی کرنا ہے تو میں پھر جا کے ان کے ساتھ مل کے رہتی، تو اب کیا ہوگا، اب ہوگا پھر نیا نکاح۔ اب کیا ہوگا، نیا نکاح، نیا مہر طے کریں گے، پھر قاضی آئے گا، پھر ولی رہے گا، پھر سب کے سامنے نیا نکاح کر کے پھر دونوں میاں بیوی مل کے رہ سکتے ہیں، رائٹ۔ اب یہ بھی ہو گیا، الحمدللہ زندگی گزر رہی اچھی گزر رہی، پھر کبھی لڑائیاں ہوئے، پھر کبھی جھگڑے ہوئے، تو اب پھر شوہر طلاق دینا چاہ رہا، تو اب دوبارہ کیا کرے گا، پھر طلاق دے گا۔ اب یہ جو طلاق دے رہا ہے کتنی مرتبہ ہوا، یہ دوسرا طلاق ہے، یہ دوسرا طلاق، پھر پروسیس سے دوسرا طلاق دینے کے بعد بھی 3 مہینے اپنے گھر میں رکھے گا بیوی کو، 3 مہینے کے اندر مل گئے تو الحمدللہ مل سکتے، شادی کی ضرورت نہیں ہے، مہر کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن 3 مہینے بھی نہیں ملے، پھر الگ ہو گئے، اب چلے گی وہ عورت، 2 طلاق ہو گئے، پھر کچھ دنوں کے بعد سمجھ میں آیا نہیں پھر میں اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، تو پھر نکاح نیا کریں گے، مہر دوسرا نیا طے کریں گے، پھر مل کے دونوں نکاح کریں گے، رہیں گے۔ اب اگر پھر جھگڑا ہوا، پھر طلاق دینا پڑا، تو اب ہوگا تیسرا طلاق، اب 3 طلاق کے بعد پھر نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ہے اصل میں طلاق کا مسئلہ۔ اتنا لمبا پروسیس ہے، اس کو ہم کیا کریں، خالی ایک جھٹکے میں مار دیے، طلاق طلاق طلاق، ایک جھٹکے میں بول دیے، بولے کہ انہیں الگ میں الگ، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کا طلاق دینے کا اصل صحیح طریقہ یہ ہے۔ تو بہرحال 3 مہینے پہلے ڈائریکٹ مل سکتے، ایک ہی لائن میں اگر یاد رکھنا ہے، طلاق دینے کے بعد 3 مہینے پہلے ملنا ہے تو ڈائریکٹ مل سکتے، لیکن 3 مہینے کے بعد ملنا ہو تو کیا کرنا پڑتا، نکاح پڑھنا، پھر نکاح پڑھانا پڑتا، نیا نکاح نیا مہر کر کے پھر مل سکتے۔ تو طلاق کے بعد بھی 3 مہینے ٹائم ہے۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ ایک سے کام نکل جاتا، اتنا اچھا سسٹم دیا اللہ تعالیٰ کہ تم کو ایک سے کام جب نکل جا رہا تو 3 استعمال کرنے کی ضرورت، 3 لائف لائن دیا اللہ تعالیٰ، 3 ہے، 3 چانسز ہے، تو تم اس کو 3 مرتبہ استعمال کر سکتے زندگی میں، کبھی بھی 10 سال 20 سال تک کبھی بھی استعمال کر سکتے، لیکن اس کو آج مسلمان ایک ہی جھٹکے میں 3 بول کے اپنے اوپر بوجھ، اپنے اوپر ظلم کر لے رہا۔ حالانکہ اگر بیوی سے رہنا ہی نہیں ہے، ایک بار بولے تو بھی ہو جا رہا نا طلاق، ایک بار طلاق بول دیا، 3 مہینے کے بعد انہیں الگ تو الگ ہو گیا، 2 چانس تو رکھ لے سکتا نا، لیکن نہیں رکھ کے ایک ساتھ بول رہا، تو یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی۔ اب کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 230 ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 230، حلالہ کا مطلب کیا ہے؟ حلالہ شاید آپ لوگ کبھی سنے ہوں گے، حلالہ اصل میں شریعت کا حلالہ کیا ہے، آج ہم لوگ جو کر رہے وہ حلالہ کیا ہے، اور غیر مسلموں کو بھی آپ جواب دینا، اگر کبھی ضرورت پڑی۔ اب وہ جو 1-2 سال پہلے جو مسئلہ چلا نا طلاق کو لے کر، وہ اصل میں اس آیت کو لے کر ہی چلا، اس کو صحیح نہیں سمجھنے کی وجہ سے چلا، لوگاں غیر مسلمہ مذاق اڑائے، دیکھو قرآن میں ایسا ہے، کیا ہے سنو آپ، پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ سن رہے میری بات سب لوگ؟
سمجھو تھوڑا غور سے، اس آیت کو آج بھی غیر مسلم اگر مذاق اڑانا چاہ رہا تو اس آیت کو سامنے رکھتا، اور جتنی عورتیں ہماری مسلمان عورتیں یہ طلاق نہیں ہونا نہیں ہونا نہیں ہونا بلکہ جو بل پاس کرانے کے لیے روڑوں پہ نکلے نا، یہ آیت کو لے کے اس کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے نکلے۔ کیا بول رہے معلوم ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے، مطلب 3 طلاق تو دے دیا، 3 طلاق کے بعد اب اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ جب تک وہ عورت دوسرے مرد کے ساتھ نکاح نہ کرے جب تک تو اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا بول کے اللہ تعالیٰ بول دیے۔ سمجھ رہے نا؟ اب اس آیت کو لے کے اب ایک مرد اگر طلاق 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 بول کے بول دیا، 3 طلاق ہو گیا، سمجھ لیا، اب سیدھا مولوی صاحب کے پاس گئے تو مولوی صاحب بول دیتے دیکھ میاں قرآن میں ہے کہ 3 طلاق تو دے دیا، اب تیری بیوی سے تو دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا۔ کب تک نہیں کر سکتا؟ جب تک کہ تیری بیوی دوسرے کے ساتھ نکاح کر کے طلاق لے کے نہیں آتی تب تک تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا بول کے بول دیتا۔ صاحب سیدھی بات۔ غیر مسلم بھی یہ بول رہا ہے، ارے یہ کون سا طلاق ہے؟ 3 طلاق بول دیا، اب انہیں اور اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو حالانکہ صحیح طریقہ کیا ہے اس آیت کو سمجھنے کا؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق 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 بولنے سے 3 نہیں ہوتی، ایک مجلس میں 1 طلاق ہوتی۔ تو تم ایک مرتبہ اگر غصے میں طلاق دیے تو کتنے دن ٹائم تھا؟ 3 مہینے ٹائم تھا، بغیر نکاح کے مل سکتے تھے۔ نہیں اگر 3 مہینے گزر بھی گئے تو بھی موقع ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، نیا نکاح نئے مہر کے ساتھ آ سکتے۔ پھر اگر طلاق دیے تو جب 2 ہوتے، پھر اور طلاق دیا تو پھر 3 مہینے ٹائم تھا، 3 مہینے نہیں آئے تو پھر بھی اور دوبارہ نکاح کر کے آ سکتے تھے، اور طلاق دیا تو 3 ہوتے تھے، جب جا کے 3 ہوتے تھے۔ لیکن ایک ہی ٹائم پہ 3 مرتبہ طلاق طلاق بولا، آدھا گھنٹے کے بعد غصہ ختم ہو گیا، مول صاحب کے پاس جا کے مول صاحب میں غصے میں طلاق دے دیا، تو مول صاحب بولتے یہ آیت ہے بیٹا تو 3 طلاق ہو گئی، اب جب تک تیری بیوی دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں کرتی انہیں تیرے لیے حلال نہیں۔ اب مول صاحب کیا کرتے؟ اب انہیں پریشان، کیا کرنا مول صاحب؟ کچھ تو بھی حل نکالو اس کا۔ حل کیا نکالو؟ میرے کو میری بیوی کے ساتھ ہی رہنا ہے، میں غصے میں دے دیا طلاق، اس کے نام سے پراپرٹیاں ہیں اور بچے ہیں، میرے بچے کا کیا ہوتا، میرے جائیداد کا کیا ہوتا؟ نہیں نہیں میرے کو اس کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ مول صاحب بولتے دیکھ قرآن کے مطابق ایک ہی تیرے پاس حل ہے، وہ کیا ہے؟ تیری بیوی کو دوسرے کے ساتھ شادی کرانا، یہ حل ہے بول کے بولتے۔ اب اس کے لیے آج اکثر مسلمان حلالہ سینٹرز کھول کے رکھے، معلوم ہے آپ کو؟ حلالہ مطلب حلال کرنا۔ اب تو طلاق دیا نا، تیری بیوی کو تیرے لیے حلال کرنا پڑتا، اب انہیں حرام ہو گئی، تو طلاق دے دیا حرام ہو گئی، اب اس کو حلال کرنا۔ حلال کرنا بولے تو تیری بیوی کو دوسرے کے ساتھ نکاح کرانا۔ اللہ اکبر، سوچ رہے ہیں کتنی گندی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ اسلام جیسا پاکیزہ دین ایسی غلط حرکت کا، ایسے غلط کام کا میسج نہیں دیتا۔ تو اس لیے اکثر جگہ پر مسجدوں میں مدرسوں میں حلالہ سینٹرز ہے۔ اچھا اب سنو، تو کیا ہو رہا؟ اب یہ لوگ حلالہ کا چور راستہ نکالے، صحیح دین نہیں سمجھنے کی وجہ سے۔ چور راستہ کیا نکال کے رکھے؟ کوئی غصے میں جا کے اگر بول دیا کہ میری بیوی کو طلاق دے دیا تو اس کو حلالہ کرانا پڑتا۔ تو حلالہ کیا کرانا ہے کہ دیکھو میں، اب مول صاحب بولتے تو کسی کو بھی پکڑ کے لا بیٹا جس کے اوپر تیرے کو بھروسہ ہے، ایک آدمی کو لے کے آ، تیری بیوی کا نکاح اس کے ساتھ میں پڑھاتا ہوں، تیری بیوی کا نکاح کرنا، انہیں مہر بھی دینا، پیسے بھی دینا اور نکاح بھی کرنا۔ نکاح کرنے کے بعد کم از کم 1 یا 2 یا 3 راتیں تیری بیوی اس مرد کے ساتھ گزارنا۔ اس کے بعد کیونکہ اپن پہلے اگریمنٹ کر لیں گے تو جس کو بھی پکڑ کے لاتا انہیں 2-3 رات کے بعد تیری بیوی کو طلاق دے دینا۔ انہیں طلاق دینے کے بعد 3 مہینے عدت گزرنے کے بعد پھر تیری بیوی سے تیرا میں نکاح کرا دیتا ہوں بلکہ مول صاحب فتویٰ دے دیتے۔ میں غصے میں طلاق دے دیا میری بیوی کو، غلطی میری تھی، سزا میری بیوی کو ہو رہی، اور وہ بھی کیسی سزا؟ کوئی مار کی سزا نہیں، اب میری بیوی کو میں کسی سے نکاح کرانا، اگریمنٹ کرنا اس کے ساتھ کہ دیکھ میری بیوی سے تو شادی کر لے
اور شادی کر کے دو تین دن کے بعد تو طلاق دے دے، اس کے بعد میں میری بیوی کو پھر نکاح کر لیتا ہوں بول کے اس کو پکڑ کے لے کے آنا، اور اس کی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ انہیں طلاق دیتا یا نہیں دیتا. ایسے کئی کیسز تھے، انہیں پکڑ کے لایا کسی کو میری بیوی سے نکاح کر لے بول کے، انہیں نکاح کر لیا، اس کے بعد انہوں دونوں ایک دوسرے کو پسند کر لیا، اس کو چھوڑ دیا. بلکہ اس معاملے میں قتل بھی ہوا، یہاں پر اپنے نظام آباد شہر میں بھی قتل ہوا اس مسئلے پر، کہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ میں میری بیوی کو کسی اور کے ساتھ نکاح کراؤں پھر اور اس کو میں میرے نکاح میں لوں، کون برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن ہوتے ہیں کئی لوگ ایسے، برداشت کر لیتے بیچارے. کیوں؟ ان کو دین کا علم نہیں ہے، قرآن کی صحیح سمجھ نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ بیچارے وہ جائیداد اور بچوں کے خاطر اپنی عزتوں کو، اپنے تمام غیرت کو ختم کر لے کے اپنی بیویوں کا نکاح کراتے. حلالہ سینٹرز باقاعدہ کچھ لوگوں کو، اندھے لوگوں کو، کچھ اندھے یا لنگڑے للے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کو باقاعدہ ٹریننگ دے کے رکھتے. دیکھ بیٹا تو حلالے کے لیے کام آتا، کوئی بھی آتا ایسا غصے میں طلاق دیے سنے، اس کی بیوی کے ساتھ تو شادی کر لینا اور جو ہے سو 3 دن کے بعد طلاق دے دینا. بلکہ میری ایک دوست کی بہن تھی، 1 سال پہلے کا واقعہ بول رہا ہوں میں آپ کو، بیچاری شادی ہوئی سو 1 سال میں اس کا ایسے ہی شوہر غصے میں آیا، وہی دین کا علم نہیں تھا بلکہ حافظ قرآن تھا، وہ دین کا صحیح علم نہیں تھا، غصے میں آیا، بیوی کو طلاق 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 بول دیا. شادی کے صرف 1 سال میں، 18 سال کی عمر میں اس لڑکی کی شادی ہوئی، 17 یا 18 سال کی عمر میں بیچاری 1 سال میں طلاق ہو کے چھوٹے بچے کو لے کے گھر میں بیٹھی. کئی دنوں سے اس کے لیے رشتے وغیرہ دیکھنے کے لیے میں بڑی کوشش کرتا تھا، لیکن بعد میں کیا ہوا، شاید 8 سال کا بیٹا ہوا ان کو، 8 سال کا بیٹا بڑا ہوا. 8 سال کے بعد پھر وہ آتا ہے، بات چیت کرتا ہے، انہیں دوسری شادی کر لیا اپنی جگہ، پھر کیا ہے اس کی زندگی گزر رہی. 8 سال کے بعد پھر آ کے بول رہا اپنی بیوی کو، بیگم ٹھیک ہے میں تم دونوں مل کے رہیں گے، مگر مطلب میں تمہارے کو پھر دوبارہ جو ہے سو نکاح کر لیتا ہوں، لیکن نکاح کر لیتا ہوں کب تک نہیں کرتا ہوں، جب تک کہ تم کسی کے ساتھ حلالہ نہیں کر لیتے، میں نہیں کر لیتا ہوں. سمجھ رہے؟ مطلب اس کی سوچ دیکھیے، 8 سال ہو گئے اپنی بیوی کو طلاق دیا، اب بھی آ کے کیا بول رہا کہ تمہارے کو حلالہ کرا کے، مطلب دوسروں کے ساتھ نکاح کرا کے میں بعد میں کر لیتا ہوں، جب تک میں نہیں کر لیتا ہوں بول رہا. 1000 دلیلیں دے کے سمجھانے کی کوشش کرے اس کو کہ بھائی یہ حلالہ نہیں ہوتا، یہ طریقہ نہیں ہوتا، نہیں سن رہا. نہیں، میری بیوی میرے لیے حرام، ہمارے مفتی صاحب بول دیے میری بیوی حلال کب ہوتی، جب اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہونا. اصل میں طریقہ کیا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ جو بولے کہ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے، مطلب کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے، پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے بول کے اللہ تعالیٰ بول دیے. لیکن اس کا طریقہ کیا ہے اصل میں، اب سمجھو. ایک مرد بیوی کو طلاق دے دیا، 3 مہینے کا ٹائم تھا، 3 مہینے میں نہیں ملے، ایک طلاق ہو گیا، کچھ دن گزر گئے اور جو ہے سو دونوں میاں بیوی مل کے رہنا چاہ رہے، اور نیا نکاح ہوا، نیا مہر ہوا، پھر تھوڑے دن کے بعد طلاق ہو گیا، 2 طلاق ہو گئے، پھر تھوڑے دن کے بعد اور نکاح کر لیے، پھر تیسری مرتبہ پھر غصہ آیا، پھر کبھی بھی اور طلاق دے دیا. اب پورے کتنے ہوئے اس کی زندگی کے؟ 3 طلاق ہوئے. 3 طلاق ہونے کے بعد اگر سیم میں اور نکاح کر لے تم بولے تو اب نہیں کر سکتا تو، جب تک کہ وہ عورت کسی مرد سے نکاح نہ کر لے، کیونکہ تو مذاق بنا دیا طلاق کو. جب چاہے غصہ ہے تو طلاق دے دے رہا، پھر جا کے شادی کر لے کے اور لا لے رہا، پھر طلاق دے دے رہا، پھر شادی کر لے کے لا رہا. اب نہیں چلے گا. 3 مرتبہ طلاق دینے کے بعد، 3 مرتبہ شادی ہونے کے بعد اب 4تھی مرتبہ اگر پھر کرنا چاہ رہا تو اب ڈائریکٹ نکاح نہیں کر سکتا. اب کیا کرے گا؟ اب بھی حلالہ نہیں کرے گا، یہ اگریمنٹ والی شادی نہیں کرے گا. 3 مرتبہ طلاق دینے کے بعد بیوی تیری کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے گی، اس کی مرضی، جہاں چاہے نکاح کر لے، جہاں چاہے خوشی کی زندگی گزارے. لیکن اس کی زندگی میں کبھی مشکلات، پریشانیاں، ظلم آ کے اگر انہیں اپنے شوہر سے طلاق لے کے خالی بیٹھ کے ہے تو جب جا کے تو شادی کر سکتا. یہ ہے اصل میں طریقہ. اس کو آج حلالہ سینٹرز کھول کے جان بوجھ کے اگریمنٹ کی شادیاں کرا کے لوگوں کو حلال کر کے دے رہے بیویوں کو. اس کی وجہ سے یہ پورے یہ لڑائیاں جھگڑے، یہ پورا جتنے بھی نکلے نا، یہ پر طلاق نہیں ہونا، طلاق نہیں ہونا بول کے، یہ سب چیزیں اس لیے ہوئے کیونکہ ہم دین کو نہیں سمجھے. تو بہرحال یہ ہے طلاق کا صحیح طریقہ، اس چیز کو یاد رکھو. اب یہ طلاق کے تعلق سے بھی کئی حدیثیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر. ابو داؤد کی یہ روایت ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح تین ایک ساتھ دینے کا نقصان کیا ہو رہا؟
تین ایک ساتھ طلاق دینے کا نقصان یہ ہو رہا کہ ایک تو قرآن حدیث کے خلاف ہے، دوسرا صلح کے پورے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مطلب صلح کر لینے کا ٹائم ہی نہیں ہے نا. اگر ایک بار طلاق دیا تو اس کو 3 مہینے کا ٹائم تھا صلح کر لینے کا، اگر انہیں 3 ایک ہی بار بول دیا اور جاہلیت میں رہا تو انہیں کیا کرتا، اس کو صلح کر لینے کا ٹائم نہیں رہتا. پھر اسی طرح تیسرا معصوم بچے بے سہارا ہو جاتے ہیں اس کے. چوتھی چیز بدکاری کے پورے دروازے کھل جاتے ہیں. اب یہ حلالہ سینٹرز وغیرہ کیا ہے، بدکاری کے اڈے بن گئے. ٹھیک ہے. اب عورت کیا ہے، عورت بھی کیا ہے، خلا لے سکتی ہے اگر اس کے اوپر ظلم ہوا تو خلا، لیکن بغیر کسی عذر کے نہ لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خلا مانگتی ہے اپنے شوہر سے جس میں کوئی شرعی عذر نہ ہو وہ اس امت کی منافق ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی. ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ روایت ہے. خالص میرے شوہر کی کمائی کم ہے، انہوں ایسے ہے انہوں ویسے ہے بول کے بغیر عذر کے اگر کوئی خلا لینا چاہتی ہے، ایسا ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتی اور وہ منافق ہے. بولے تو خلا بغیر عذر کے نہ لے. ہاں اگر شوہر ظلم کرنے والا ہے، برے عادتیں ہیں، مشرک ہے، فلاں فلاں کوئی عذر ہے تو خلا لے سکتی ہے، ورنہ خلا نہ لے. اور خلا کا میں طریقہ بتا دیا. پہلے اپنے شوہر کو بولے گی کہ تم مجھے طلاق دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اگر شوہر طلاق دے دیا تو ٹھیک، نہیں دیا تو قاضی کے پاس جائے گی، قاضی کو بولے گی میرا شوہر میرے اوپر ظلم کر رہا، میں خلا لینا چاہتی ہے. قاضی تحقیق کر کے خلا دلوا سکتا ہے. یہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آج ایسا بھی ہو رہا قاضی پیسے کھا لے کے ٹھیک ہے تیرے کو خلا ہونا، میں بیٹھے جگہ انہیں خلا دلا دے رہا، حالانکہ اس کا شوہر بیچارہ نیک ہے، اس کا شوہر تراسرا بیچارہ، نہیں بیگم میں رہتا ہوں، اچھا رہتا ہوں، اچھا رکھ لیتا ہوں، اچھا دیکھ لیتا ہوں. کئی عورتیں ایسی ہے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے کسی دوسرے کو پسند کر لیتی ہے. اب اس کے ساتھ چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے قاضی کو پیسے کھلا کے شوہر کو معلوم ہی نہیں ہے انہیں خلا لے لیتی، بول دیتی کہ تو آج کے بعد میرے لیے نامحرم ہے، میں خلا لے لی، تو کون کی میں کون کی، انہیں دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے، گناہ ہے. ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی. بغیر عذر کے خلا نہ لے اور نہیں لے سکتی عورت. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا، آج کئی عورتیں ایسی ہے، کچھ دن پہلے بلکہ ہمیشہ یہ نیوز آتے رہتے، ایک عورتیں آج ایسی ہے پیسوں کے خاطر ایک ساتھ 4 مردوں کو بلکہ 7 مردوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے والی عورتیں ہیں، معلوم ہی نہیں ہے ایک دوسرے کو. حیدرآباد میں بہت ہے ایسے. پرسوں ریسنٹلی 7 مرد 4 مرد، مطلب اس کے ساتھ پیسے کے لیے نکاح کر لی، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، دوسرے کے ساتھ بھی نکاح کر لیتی ہے، اس کو بھی نہیں معلوم ہے. اب ایک کے ساتھ جب معاملہ سامنے آ گیا، کورٹ کے نیوز میں آ گیا، تو دوسرا بھی شوہر آیا، دیکھو بھائی میرا بھی خلا نہیں ہوا، میں بھی اس کا شوہر ہوں بول کے انہیں بھی آیا، میرا بھی ہے نکاح اس کے ساتھ، میری بھی بیوی ہے بول کے انہیں آ گیا. ایسی عورتیں ہیں آج، اللہ رحم کرے. مسلمان عورتیں اپنے دین کو خود بدنام کر رہی ہے. تو یاد رکھو ایسا جو ہے نا دین کو مذاق نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال میں، شروع کے 2 سال میں 3 طلاقوں کو ایک ہی مانا جاتا تھا. صحیح مسلم کی روایت. عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن کیا بول رہے، ایک ہی مانا جاتا تھا، 3 بھی دیے تو ایک ہی، 100 بار بھی بولے تو ایک ہی مانا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، جس معاملے میں لوگوں کو سوچ بچار کا حکم تھا، لوگوں نے اس معاملے میں جلد بازی سے کام لینا شروع کیا. لہذا کیوں نہ 3 طلاقوں کو ہم ان پر 3 نافذ کر دے. چنانچہ آپ نے اسے نافذ کیا. کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ کیا. لوگوں نے عورتوں کو تنگ کرنے کا ذریعہ بنا لیا، مزاح کرنا شروع کیا، کچھ بھی ہوا تو طلاق طلاق بولنے لگے، کیونکہ ان کو معلوم تھا ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہے. ان کو سزا دینے کے لیے یہ نافذ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ آپ کا اجتہاد تھا. مطلب لوگ کیا کر رہے تھے، مزاح کر رہے تھے. صحابہ اس زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو لوگ تھے مذاق کر رہے تھے. غصہ آیا، بیوی کو طلاق، مذاق سے طلاق بول دیا. 3 مہینے ہوئے کہ نہیں کہ پھر بلا لے رہا، یا نہیں تو 3 مہینے کے بعد ایک طلاق ہو گئی نا اور 2 باقی رہتے نا، پھر کیا کر رہا، شادی کر لے رہا، پھر غصہ آیا، پھر طلاق بول رہا. تو طلاق کو مذاق بنا لیے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے، آج کے بعد اگر کوئی اس طرح اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرتے ہوئے مذاق کے طور پر طلاق دے گا، جو بھی 3 طلاق بولے گا میں اس کو ایک ہی نافذ کر دیتا ہوں بول کے جب اجتہاد کرے، نہ کہ قرآن و سنت کے مطابق یہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے بلکہ ایک ہی ہوتا ہے. یہ ہے طلاق کا صحیح طریقہ. آپ کو اگر سمجھ میں آ گیا ہوگا
امید کرتا ہوں میں کہ آپ کو سمجھ میں آیا. اگر سمجھ میں آیا تو کتنا بہترین طریقہ تھا اصل میں طلاق دینے کا اسلامی طریقہ. غصے میں طلاق نہیں دے سکتے, ہاں جب چاہے طلاق نہیں دے سکتے, اور طلاق دیتے ہی, طلاق زبان سے بولتے ہی بیوی الگ نہیں ہو سکتی, اس کے لیے نامحرم نہیں بن سکتی ہے. طلاق دینے کے بعد بھی 3 مہینے ٹائم ہوتا ہے, 3 مہینے کے بعد بھی ٹائم ہے, نیا نکاح کر کے آ سکتی ہے, اس کے بعد بھی دوبارہ طلاق دے سکتا. اللہ اکبر, کتنا بہترین ہمارا طلاق تھا. اس کو ایک جھٹکے میں دے دے کہ تو الگ میں الگ, لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد اور زناکاری بدکاری بنا لیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو حق بولنے اور حق کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.